الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کتاب کا جو دوسرا باب ہے جس کا اب ہمیں مطالعہ کرنا ہے، اس کا عنوان ہے قیام پاکستان کے بعد مذہبی طبقات کا طرز عمل ہونا کیا چاہیے تھا، ہوا کیا۔ یہ میری اپریل سن 67 میں چھپنے والی تحریر ہے۔ پاکستان کا قیام ہرگز ایک معمولی واقعہ نہ تھا۔ دنیا کے نقشے پر اس طرح اچانک اور بالکل غیر متوقع طور پر وقت کی عظیم ترین مسلمان مملکت کا رونما ہو جانا یقیناً مشیت ایزدی اور حکمت خداوندی میں کسی بڑی تدبیر کے سلسلے کی کڑی تھا۔ یہ نوٹ کر لیجئے کہ پاکستان کے قیام سے چند مہینے قبل بھی کسی کو کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا کہ پاکستان قائم ہو جائے گا۔ میں نے اپنی کتاب جو بعد میں لکھی ہے، اس تحریر کے یوں سمجھیے کہ 20 برس کے بعد استحکام پاکستان، اس میں ثابت کیا ہے کہ قیام پاکستان خالصتاً ایک معجزہ ہے، کوئی آثار نہیں تھے اس کے۔ جب سن 46 میں قائد اعظم نے کیبنٹ مشن پلان کو تسلیم کر لیا تو کم سے کم اس کے معنی یہ تھے کہ 10 سال تک کے لیے کم از کم انہوں نے ایک آزاد اور جداگانہ مملکت کے مطالبے سے دستبرداری اختیار کر لی۔ یہ 46 میں ہوا۔ اس حوالے سے یہ بالکل معجزہ ہے، اور معجزے کا اصل سبب کیا ہے وہ میں پچھلی مرتبہ بیان کر چکا ہوں۔ یہ در حقیقت سنت الہی ہے، قانون خداوندی ہے۔ کب کوئی قوم اگر اللہ سے کوئی دعا کرے کہ اے اللہ اگر یہ کام ہمارا ہو جائے تو پھر ہم یہ کریں گے، جیسے کہ ہم نظر مانتے ہیں، انفرادی طور پر اس کو نظر کہتے ہیں، اللہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو اتنی خیرات کر دوں گا، اے اللہ اتنا اگر میرا معاملہ ہو جائے، یہ مسئلہ درست ہو جائے تو میں یہ نوافل پڑھوں گا وغیرہ۔ تو در حقیقت یہ اجتماعی سطح پر پوری قوم کا ایک معاملہ تھا اللہ کے ساتھ کہ ہمیں انگریز اور ہندو کی مشترکہ غلامی سے نجات دے تو ہم تیرے دین کو قائم کریں گے، تیرے نبی کا جو نظام ہے اس کو نافذ کریں گے۔ یہ ہے اصل میں وہ چیز کہ جس کے نتیجے میں پھر اللہ کی سنت یہ ہے کہ پھر وہ کام کرتا ہے۔ فَنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تو پھر ہم اب دیکھیں گے کہ تم کرتے کیا، تم اپنا وعدہ پورا کرتے ہو کہ نہیں کرتے۔ اس سنت خداوندی کے تحت یہ معجزہ پاکستان کے قیام کا صادر ہوا ہے، اور ویسے بھی میں اس کو تفصیل سے اب بیان کر چکا ہوں اپنی خطبات جو میرے ہوئے ہیں خلافت کی تحریک کے سلسلے میں، کہ یہ معاملہ اچانک اس طور سے تو ہوا ہے ظہور پذیر، لیکن اس کے پیچھے 300 برس کی تاریخ تھی، 350 برس کی، اس لیے کہ سلسلہ تجدید جو ہے، سلسلہ مجددین امت، وہ جیسے ہی 11ویں صدی شروع ہوئی یا دوسرا 1000واں سال امت کی تاریخ کا شروع ہوا ہے، تو وہ سینٹر آف گریوٹی جو ہے علمی اور روحانی امت مسلمہ کا، وہ شفٹ ہو گیا ہے سب کانٹیننٹ کو، انڈین سب کانٹیننٹ کو۔ 11ویں صدی کے مجدد اعظم شیخ احمد سرہندی، 12ویں صدی کے مجدد اعظم شاہ ولی اللہ دہلوی، 13ویں صدی کے مجاہد اعظم سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید، ان کے پائے کی کوئی شخصیت پورے عالم اسلام میں ان پورے 300 سالوں میں نظر نہیں آتی۔ 14ویں صدی میں بھی پھر حضرت شیخ الہند جیسا مجاہد حریت، علامہ اقبال جیسا مفکر، مولانا مودودی جیسا مصنف، اور مولانا الیاس کے پائے کا کوئی مبلغ کہ جس نے اتنے بڑے پیمانے پر تحریکیں شروع کر دی، یہ آپ کو پوری دنیا میں ان کے آس پاس کی کوئی شخصیت بھی نظر نہیں آ سکتی تھی۔ یہ در حقیقت ایک مشیت خداوندی میں اور تدبیر خداوندی میں، کیونکہ تدبیر خداوندی کے لیے خود قرآن مجید میں آیا ہے کہ 1000 سال کا مسئلہ ہوتا ہے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون۔ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت جو ہے وہ ہزار برس کی ایک پلاننگ جو ہے، جو ہمارے حساب سے 1000 برس ہے، وہ اللہ کے لیے ایک دن ہے۔ اسی حوالے سے 1000 برس کا معاملہ جو ہے وہ اکبر کے زمانے میں، مغل اعظم کے زمانے میں اسی کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ 1000 برس پورے ہو گئے ہیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پر، تو دین محمدی کا دور ختم ہو گیا۔
اب ایک نئے دین کا جو ہے آغاز ہونا چاہیے، اور وہ دین الہی یا دین اکبری تھا کہ جو ابو الفضل اور فیضی دو علماء، درباری علماء کی جو سمجھیے کہ سکھانے پڑھانے پر اکبر نے پھر وہ دین ایجاد کیا، اور اسے اپنی پوری ریاستی قوت کے ساتھ، ریاستی جبر کے ساتھ اسے نافذ کرنے کی کوشش کی۔ اس وقت اگر حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کھڑے نہ ہو گئے ہوتے، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، تو ہندوستان سے اسلام کا نام اسی وقت مٹ جاتا۔ اس لیے کہ سیاسی اعتبار سے مسلمانوں کی حکومت اتنی مضبوط پہلے کبھی بھی نہیں تھی ہندوستان میں جتنی کہ اکبر کے زمانے میں تھی۔ سب سے بڑا رقبہ ہندوستان میں کہ جو ایک مغل امپائر کے تحت آیا ہے مسلمانوں کے ایک قبضے میں سمجھیے، وہ اکبر کے زمانے کا ہے۔ اس سے پہلے جنوبی ہند تقریباً باہر تھا، علیحدہ علیحدہ، ویسے کچھ مسلمان ریاستیں بھی تھی تو علیحدہ تھی، اس کا برکت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ باقی اور بہت سے جو علاقے تھے وہ ابھی ہندو ہی کے پاس تھے۔ لیکن اکبر کا زمانہ جو ہے سیاسی اعتبار سے عظمت کا زمانہ ہے، مسلمانوں کی عظمت بلند ترین، لیکن مذہبی اعتبار سے وہ زوال ان کی انتہا کا دور ہے۔ بہرحال اس میں جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ مشیت یزدی کا ایک سلسلہ ہے، 400 برس کی تاریخ ہے کہ جو کلمینیٹ ہوئی ہے قیام پاکستان میں۔ یہاں تو صرف ایک جملہ میں نے لکھا ہے، اس کی تفصیل اگو ہے جو میں اپنی پوری تقاریر کے اندر جو خلافت کے سلسلے میں نے کی ہے اس میں بیان کیا کرتا ہوں۔ پاکستان کا قیام ہرگز ایک معمولی واقعہ نہ تھا، ویسے پوری دنیا میں محسوس کیا گیا ہے کہ ایک عجیب واقعہ ہوا ہے، مذہب کے نام پر ایک ریاست اور حکومت قائم ہوئی ہے، ایک ملک قائم ہوا ہے۔ ایک سال بعد اسرائیل دنیا میں آیا، وہ بھی کہا گیا کہ مذہب کے نام پر قائم ہوا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں انٹرنیشنلی تسلیم کی گئی ہیں کہ یہ بہت عجیب چیزیں ہوئی ہیں کہ مذہب کے نام پر دو ملک وجود میں آئے۔ اگرچہ میرا تجزیہ یہ کہ اسرائیل مذہب کے نام پر نہیں قائم ہوا، اس لیے کہ وہ زائنزم کے ذریعے سے قائم ہوا ہے، اور زائنزم جو ہے وہ ایک ریشسٹ موومنٹ تھی، اور چونکہ یہودیت ویسے بھی ایک نسلی مذہب ہے لہذا اس میں جو اصل فورس تھی وہ نسل کی تھی۔ پاکستان کی تحریک میں کوئی ایک نسل نہیں تھی، کوئی ایک زبان نہیں تھی، کوئی ایک جو ہے اس طرح سے کوئی اور کسی اعتبار سے نہیں، کہ صرف مذہب کی وجہ سے مسلم لیگ کی تحریک کا جو ماسکہ جو بھی نظریہ تھا جوڑنے والا اسے، وہ تو سوائے مذہب کے اور کوئی نہیں تھا۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک قوم بنانے والی شے نہ کوئی نسل تھی نہ زبان تھی، بلکہ صرف اسلام تھا۔ دنیا کے نقشے پر اس طرح اچانک اور بالکل غیر متوقع طور پر وقت کی عظیم ترین، اب یہ بھی نوٹ کر دیجئے کہ اس وقت دنیا کی عظیم ترین مسلمان مملکت ہی تھی، 10 کروڑ کی آبادی کا ایک ملک اس وقت دنیا میں کوئی اور موجود نہیں تھا۔ بعد میں تو انڈونیشیا کی آبادی بڑی تیزی سے بڑھی ہے اور اس کے اندر اضافہ ہوا ہے، پھر پاکستان تو چونکہ پھر 2 لخت ہو گیا، ورنہ یہ کہ پاکستان اگر اب بھی ایسٹ اور ویسٹ پاکستان متحد ہوتے تو دنیا کی عظیم ترین مسلمان مملکت اب بھی وہ ہے۔ 20 کروڑ کے لگ بھگ جو مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ دنیا کے کسی اور دوسرے ملک میں موجود نہیں، لیکن اب نمبر 1 جو ہے وہ انڈونیشیا ہے، پاکستان نہیں ہے۔ وقت کی عظیم ترین مسلمان مملکت کا رونما ہو جانا یقیناً مشیت ایزدی اور حکمت خداوندی میں کسی بڑی تدبیر کے سلسلے کی کڑی تھا۔ اب ضرورت اس امر کی تھی کہ قوم کے تمام طبقات اسے ایک عطیہ خداوندی اور نعمت خداداد سمجھتے اور ماضی کے تمام اختلافات کو بھلا کر کامل توافق و تعاون کے ساتھ اس کی تعمیر میں لگ جاتے۔ اب یہ کہیے یہ ایک خواہش ہے، ایک آرزو ہے، اس کو ہم اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ انداز کیوں اختیار کیا گیا ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اس وقت کیا غلطی ہوئی، کس اعتبار سے۔ ظاہر بات ہے جب آپ کہتے ہیں کہ ڈیویٹ کیا گیا ہے یا کسی صحیح راستے سے جو ہے رخ تبدیل کیا گیا، تو صحیح راستہ کیا تھا وہ معین کیا جائے تو اس کے حوالے سے تعرف الاشیاء باضدادها، اشیاء کو اس کی ضد کے حوالے سے، اینٹونیمز کے حوالے سے زیادہ سمجھا جا سکتا ہے۔ تو پہلے میں نے پازیٹیولی بیان کیا کہ ہونا کیا چاہیے تھا۔ قیام پاکستان کے بعد اس قومی قیادت پر جو اس کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنی تھی اور جس کے ہاتھوں میں اس کی حکومت کے تمام اختیارات آ گئے تھے، اچانک بہت سی عظیم اور کٹھن ذمہ داریاں عائد ہو گئی تھیں۔ اس کا فرض تھا کہ ایک طرف اس کے بقاء و تحفظ اور دفاع و استحکام کا بندوبست کرتی، نیا ملک، فوج بھی ابھی یہاں موجود نہیں تھی، بہت سی فوج ابھی جو ہے ہندوستان کی چھاونیوں میں پڑی تھی، ابھی انہیں ٹرانسفر ہو کے آنا تھا۔ ادھر اس علاقے میں کوئی بڑے اسلحہ ڈپو نہیں تھے، سارے کے سارے بھارت کے پاس تھے، ہمارے پاس خزانہ کوئی نہیں تھا۔ ایک وقت میں صورت یہ بن چکی تھی کہ پیسے دینے کے لیے پیسے نہیں تھے، تنخواہیں دینے کے لیے
وہ تو آدم جی نے آ کر جو ہے مدد کی ہے اور ایک بلینک چیک دیا ہے قائد اعظم کو کہ جتنی چاہے رقم جتنی ضرورت ہے آپ اس میں بھریں اور نکلوا لیں. تب تو پاکستان میں جو سینٹرل گورنمنٹ کے ملازمین تھے انہیں تنخواہ دی گئی. پھر جو بھی طے ہوا تھا کہ ہندوستان کے جو ریزروز تھے یونائٹڈ انڈیا کے، اس میں سے اتنا حصہ پاکستان کا ہے، اس کو روک کر بھارت کی حکومت بیٹھ گئی تھی کہ ہم تو یہ ایشو نہیں کریں گے، ریلیز نہیں کریں گے. تو عجیب قسم کا ایک مخمصہ تھا. تو یہ ہے کہ اس کا فرض تھا کہ ایک طرف اس کے بقا و تحفظ اور دفاع و استحکام کا بندوبست کرتی اور اس کی انتظامی مشینری کو بدلے ہوئے حالات کے مطابق اثر نو استوار کر کے تعمیری و ترقیاتی منصوبوں پر عمل درآمد شروع کرتی، اور دوسری طرف قوم کی سیاسی تربیت کا ایسا بندوبست کرتی جس سے اس میں سیاسی شعور نشو و نما پاتا، خیالات میں یکرنگی اور مقاصد میں ہم آہنگی پیدا ہوتی، قومی و ملی احساسات اجاگر ہوتے اور صحت مند سیاست کے خطوط متعین ہوتے چلے جاتے. پاکستان کی بقا اور تحفظ و ترقی کے لیے فوری طور پر اگرچہ مقدم و ذکر کام اہم تر تھا، لیکن دیر پا استحکام اور ٹھوس تعمیر کے نقطہ نظر سے مؤخر و ذکر کام کہیں زیادہ ضروری تھا. ہیلدی پولیٹیکل ٹریڈیشنز کا قائم کرنا، اس نظام کے لیے جو ہے چینلز بنانا، ایک لانگ ٹرم کے اعتبار سے یہ زیادہ اہم تھا. لیکن فوری طور پر تو اس ملک کا تحفظ اور اس کے لیے کم سے کم یہ کہ ڈے ٹو ڈے جو ضروریات ہیں ان کے پورا کرنے کا معاملہ جو ہے وہ تو گویا کہ سر پر ایک تلوار کے طور پر ہر روز جو ہے ایک مسئلہ جو ہے وہ لٹکا ہوا ہوتا تھا. تو یہ کہ اگر شارٹ ٹرم کے اعتبار سے یہ ضروری تھا تو لانگ ٹرم پلاننگ کے اعتبار سے دوسری بات ضروری تھی. مذہبی و نیم مذہبی طبقات کو عام اس سے کہ پہلے وہ پاکستان کے شدید مخالف تھے یا بزوم خیش کسی عظیم تر منصوبے پر عمل پیرا تھے. عام اس سے یہ ایک عام اسلوب ہے جو عام طور پر مستعمل نہیں ہوتا ہے، یعنی اس سے قطع نظر مذہبی طبقات کے بارے میں جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے قطع نظر کہ پہلے وہ پاکستان کے شدید مخالف تھے یا بزوم خیش کسی عظیم تر منصوبے پر عمل پیرا رہے تھے، لازم تھا کہ وہ قیام پاکستان کو قدرت کا اشارہ سمجھ کر آئندہ کے لیے اپنے نقطہ نظر کو بالکل تبدیل کر لیتے اور اسے اسلام کے نشأت ثانیہ کا گہوارہ بنانے کے لیے مثبت تعمیری جد و جہد میں بدل و جان مصروف ہو جاتے. اب ان میں نے جو دو کیٹیگریز قائم کی ہیں اس کو نوٹ کر لیجیے جو ہم پڑھ چکے اس کے حوالے سے. جو شدید مخالف تھے وہ جمعیت علماء ہند کا حصہ تھا، اور جو کسی عظیم تر منصوبے پر کام کر رہے تھے وہ مولانا مودودی تھے. یعنی شدت مخالفت میں تو جمعیت علماء ہند، لیکن مولانا کا موقف یہ تھا کہ یہ صرف ایک قومی ریاست بنانے سے تو ہمیں کچھ حاصل نہیں ہے، ہمیں تو اسلامی ریاست بنانی ہے، لہذا اس کا طریقہ کار یہ ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے. اگر ہم اس طریقے پر عمل کریں گے تو ہندوستان کے کسی محدود علاقے میں نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی. تو گویا کہ وہ اپنی فکر، اپنی سوچ، اپنی سمجھ کے مطابق عظیم تر منصوبے پر کام کر رہے تھے. اس کا نتیجہ یہ تو تھا کہ بھارت مسلم لیگ کو سپورٹ انہوں نے نہیں کیا، پاکستان کی تحریک کے اندر اپنی توانائیاں جو ہیں وہ ایڈ نہیں کی. تو یہ دونوں طبقات، تیسرا طبقہ وہ تھا کہ جو مسلم لیگ کا ساتھ دے رہا تھا، اس کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو پہلے سے جب تحریک پاکستان کے ساتھ تھا تو وہ تو یقیناً موجودہ قیادت کے ساتھ بھی جو پاکستان میں برسر اقتدار آئی اس کے ساتھ ہی تھا، اسی کا حصہ تھا، اس سے تعاون کر رہا تھا. اس لیے صرف ان دو طبقات کا تذکرہ کیا ہے کہ مذہبی و نیم مذہبی طبقات کو. نیم مذہبی کیوں میں نے کہا ہے یہ بھی نوٹ کر لیجئے، اس لیے کہ ہماری جو یہ جمعیت علماء پاکستان، جمعیت علماء اسلام، جمعیت اہل حدیث، یہ تو ہے خالص مذہبی کیونکہ یہ سیکٹیرین بنیادوں پر ہے. جماعت اسلامی جو ہے وہ نیم مذہبی، نیم سیاسی، نیم انقلابی، نیم جو ہے یوں سمجھیے کہ وہ مذہبی اس معنی میں نہیں ہے کہ کسی خاص سکول آف تھاٹ، کسی خاص سکول آف فقہ، کوئی مسلک جو ہے اس کے حوالے سے اس کی آئیڈینٹی ہو. ورنہ مذہب کا تصور جو ہوتا ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ حنفی ہے، یہ اہل حدیث کی جمعیت ہے، پھر حنفیوں میں یہ دیوبندی ہیں، یہ بریلوی ہیں، تو وہ تو ہے خالص مذہبی. لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ مذہب بھی دین کا حصہ ہے، تو جماعت اسلامی چونکہ ایک دینی تحریک تھی لہذا مذہب کے اعتبار سے، اور پھر چونکہ اس نے یہاں آ کر سیاست کے اندر بالفعل حصہ لیا تو نیم مذہبی، نیم دینی، نیم سیاسی جماعت. عام اس سے کہ پہلے وہ پاکستان کے شدید مخالف تھے یا بزوم خیش کسی عظیم تر منصوبے پر عمل پیرا رہے تھے، لازم تھا کہ وہ قیام پاکستان کو قدرت کا اشارہ سمجھ کر آئندہ کے لیے اپنے نقطہ نظر کو بالکل تبدیل کر لیتے اور اسے اسلام کی نشأت ثانیہ کا گہوارہ بنانے کے لیے مثبت تعمیری جد و جہد میں بدل و جان مصروف ہو جاتے.
اس کے لیے ایک طرف یہ ضروری تھا کہ ہر گروہ اپنے مزاج کی مناسبت اور اپنی صلاحیتوں اور قوتوں کے تناسب سے اس عظیم جد و جہد کے کسی ایک شعبے کو سنبھال لیتا، اور دوسری طرف یہ لازم تھا کہ انتشار و افتراق کے تمام رخنوں کو قطعی طور پر بند کر دیا جاتا اور قومی قیادت کے ساتھ حتی الامکان تعاون کی روش اختیار کی جاتی۔ اب یہ کیا جاتا، یہ سب جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں ماضی تمنائی ہے، یہ آدمی بعد میں سوچ کر جو ہے وہ غور کر رہا ہے اس وقت کیا ہوا، لیکن یہ اس لیے میں بیان کر رہا ہوں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کے پس منظر میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہوا کیا ہے، اس کے برعکس ہوا ہے۔ اب میں نے چونکہ یہاں دو طبقوں کا اشارہ کیا ہے کہ ایک تو وہ ہے کہ جو ایک شعبے کو سنبھال لیتے، اور یہ کہ اپنی اپنی مناسبت سے، تو وہ کون سے ہیں؟ وہ مذہبی حلقے جو جمعہ و جماعت اور درس و خطابت کے ذریعے عوام سے قریب ترین ربط و تعلق رکھتے تھے، کیونکہ یہی جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء پاکستان اب ان کی ہے مسجدیں جو ہمارے یہاں فرقہ واری ہے، مسجد میں جو امام ہے تو جو بھی مقتدی آتے ہیں 5 وقت ان سے جو مستقل نمازی ہے اس کا رابطہ ہوتا ہے، ہر جمعے کو ایک جلسہ عام ہو گیا ہوتا ہے، تو اس میں وہ تقریر کرتا ہے، خطبہ دیتا ہے، لوگ آتے ہیں اپنا فرض جمعہ ادا کرنے کے لیے۔ تو یہ گویا کہ ان کو یہ پریولیج حاصل تھا، اور اب بھی ہے کہ یہ عوام کے ساتھ رابطے کا ان کا ایک مستقل طریقہ ہے۔ یوں سمجھیے کہ ان کے تو ہر گلی کے اندر ایک دفتر موجود ہے، ہر مسجد جو ہے ان کا ایک دفتر ہے، اس لیے کہ وہاں ان کا ذمہ دار آدمی بیٹھا ہوا ہے، فارغ التحصیل ہے، لوگوں کی آمد و رفت ہے، وہاں سے اس کے خیالات نشر ہو رہے ہیں۔ جبکہ جماعت اسلامی کو تو یہ سہولت حاصل نہیں تھی، اور تبلیغی جماعت کو بھی نہیں تھی۔ یہ انہوں نے بعد میں بہرحال جماعت نے بھی کوئی بعد میں مساجد بنائی ہیں کچھ علاقوں میں، بلوچستان میں، سرحد وغیرہ میں، کچھ اور جگہوں پر، لیکن یہ کہ وہ ابھی اس سطح تک پینیٹریٹ کرنے کا کوئی مستقبل بعید میں بھی کوئی امکان نظر نہیں آتا جس حد تک کہ ان مذہبی طبقات کی پینیٹریشن ہے، ان کی مسجدیں بنی ہوئی ہیں۔ تو وہ مذہبی حلقے جو جمعہ و جماعت اور درس و خطابت کے ذریعے عوام سے قریب ترین ربط و تعلق رکھتے تھے اور ان میں گہرے اثر و نفوذ کے مالک تھے، مذہبی، اخلاقی اور روحانی اقدار کے احیاء کے لیے انتہائی مؤثر کام کر سکتے تھے۔ اس میں اخلاقی اور روحانی، مذہبی تو یہ کرتے ہیں جو اپنا اپنا مسلک ہے اس کو بیان کرتے ہیں، اب عید آ گئی ہے تو اس میں اپنے مسائل بیان کریں گے فقہ حنفی کے، اور عید الاضحیٰ ہے تو قربانی کے مسائل اپنے بیان کریں گے، رمضان مبارک آیا ہے تو اس میں جو اپنے مسائل، تو مذہبی تو وہ کام ہوتا ہے، لیکن اخلاقی اور روحانی طرف ہو، اس کے لیے ان مراکز کو جس طریقے سے استعمال کیا جا سکتا تھا، اگر سامنے یہ بات ہوتی کہ کتنا بڑا اللہ نے ہمیں ایک موقع دے دیا ہے کہ ہمارے پاس ایک اتنی عظیم مملکت آ گئی ہے، اس کی تعمیر میں ہمیں یہ سارے کام کرنے ہیں، تو اگر اس کے اندر یہ سمجھیے کہ آپس میں مل جل کر کام کرنے کی فضا پیدا ہوتی، تو یہ سب سے زیادہ اکوپڈ تھے اور پریولیج تھے کہ مذہبی، اخلاقی اور روحانی ترقی اور استحکام کا کام کرتے۔ اور جماعت اسلامی علمی و فکری سطح پر اسلامی انقلاب اور تہذیبی و ثقافتی میدان میں اپنی دینی اقدار کے احیاء کے لیے قیمتی خدمات سر انجام دے سکتی تھی، اس لیے کہ جماعت اسلامی نے اب تو یہ کہ ہر فرقے نے بعد میں اپنا لٹریچر کافی پیدا کر لیا، ہر ایک کے رسائل، کئی رسائل جو ہیں، یہ دیوبندیوں کے رسائل چھپ رہے ہیں، یہ بریلیوں کے رسائل چھپ رہے ہیں، لیکن یہ کہ اس وقت شروع میں پاکستان جب بنا ہے تو کسی اور کا ماہنامہ وغیرہ نہیں تھا، کوئی اور ذریعہ نہیں تھا، کوئی لٹریچر لوگوں کے پاس نہیں تھا، بلکہ یہ کہ جماعت اسلامی نے، مولانا مودودی نے جو کام کیا تھا پارٹیشن سے پہلے، وہ 10-12 سال کے اندر وہ جو ایک ذخیرہ فراہم کیا تھا، تفہیمات اور تنقیحات اور پردہ اور سود اور اس طرح کی کتابیں جو لکھی تھی، تو مولانا مودودی کے اس کام کو حوالہ میں دے رہا ہوں۔ اور جماعت اسلامی علمی و فکری سطح پر اسلامی انقلاب، کیونکہ علماء علمی و فکری سطح پر کام کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے انگریزی نہیں پڑھی، جدید فکر نہیں پڑھا، جدید فلسفہ نہیں پڑھا، سائنس نہیں پڑھی، وہ اخلاقی اور روحانی تعمیر کا کام کر سکتے تھے، مذہبی کام وہ کر بھی رہے تھے اور کر سکتے تھے، لیکن اخلاقی اور روحانی کام کے لیے ذرا کسی اور چیز کی ضرورت تھی، اس میں میں سمجھتا ہوں کوتاہی ہوئی ہے، ان پر زیادہ جو ہے سیاست کا غلبہ آ گیا۔ لیکن جماعت اسلامی جو ہے، چونکہ یہ در حقیقت بہت سے ان میں جو لوگ تھے وہ جدید تعلیم یافتہ تھے، مولانا مودودی خود جو ہے وہ انگریزی زبان جاننے والے اور انگریزی فکر اور فلسفے کو کا مطالعہ انہوں نے کیا ہے، تو اس حوالے سے ان کے اندر یہ صلاحیت تھی۔ اس اعتبار سے جماعت اسلامی واقعتاً ایسی پوزیشن میں تھی
کہ اپنے پیش نظر ہمہ گیر اور عالمگیر اسلامی انقلاب کے لیے قیام پاکستان کو ایک بہترین موقع کے طور پر استعمال کر سکتی تھی۔ مولانا مودودی نے 6-7 سال مسلمانان ہند کی قومی جد و جہد اور عام سیاسی سرگرمیوں سے علیحدہ رہ کر جو کام کیا تھا، اس کے نتیجے میں انہوں نے ایک ایسی جمعیت فراہم کر دی تھی جو ایک اچھی بھلی تعداد میں ایسے مخلص اور سرگرم اور ساتھ ہی نظم اور باقاعدگی اور سلیقے اور قینے کے ساتھ کام کرنے کی صلاحیت سے مسلح کارکنوں پر مشتمل تھی، جن میں کم از کم اسلام کو دنیا میں سربلند کرنے کی حد تک اپنے مقصد اور نصب العین کا واضح شعور بھی موجود تھا، اور اس کے لیے محنت و مشقت کے مادے اور اثار و قربانی کے جذبے کی بھی کمی نہ تھی۔ یہ میری اسیسمنٹ ہے جماعت اسلامی کا جو بھی 7 سال کا 8 سال کا کام ہے۔ سن 41 کے میں وہ قائم ہوئی، اور اس کے بعد پاکستان کا بھی ابتدائی دور شمار کر لیجئے جب تک کہ الیکشن کے اندر جماعت نہیں آئی ہے، اور اس وقت تک اس نے ایک سیاسی جماعت کی حیثیت حاصل نہیں کی ہے، تو یہ 8-9 برس ایسے ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جماعت کے پاس یہ اساسی سرمایہ موجود تھا۔ البتہ اس میں ایک لفظ بہت ذو معنیین آیا ہے کہ کم از کم یہ نصب العین واضح تھا۔ اس میں اصل میں ایک اختلاف میرا مضمر ہے، اور وہ اختلاف یہ ہے کہ مسلمان کا اصل نصب العین صرف اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی، اصل نصب العین، کسی اور شے کو نصب العین قرار نہیں دیا جانا چاہیے۔ یہ غلطی ہے، یہ ایک فکری غلطی ہے۔ اقامت دین کی جد و جہد کو فرض سمجھے انسان، وہ ٹھیک ہے، بالکل فرض ہے۔ فرض نہیں سمجھتا ہے تو دوسری انتہا کو چلا گیا۔ نماز فرض ہے لیکن نصب العین نہیں ہے، روزہ فرض ہے نصب العین نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اقامت دین کی جد و جہد فرض ہے لیکن نصب العین نہیں ہے۔ جیسے نماز کے لیے وضو شرط ہے، ایسے ہی جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں وہ مضمون، ایسے ہی اقامت دین کی جد و جہد کے لیے التزام جماعت شرط ہے۔ وضو کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، اور جماعت کے بغیر دین کو غالب نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن دین کو غالب کرنے کی جد و جہد فرض کے درجے میں ہے۔ ہم کے تمام فرائض میں سے کسی ایک فرض کو ایلیویٹ کر کے نصب العین بنا دیں تو وہ در حقیقت فکر کی کجی ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارے نیچے رہنا چاہیے کہ ہمارے فرائض ہیں، فرائض دینی ہے، لیکن یہ کہ نصب العین نہیں۔ لیکن جماعت اسلامی کے ہاں یہ بات تھی موجود شروع سے کہ اس کو ایک نصب العین کے درجے میں شامل کر دیا گیا تھا۔ بہرحال اس حد تک ان کا نصب العین بالکل واضح تھا کہ ہمیں دین کو غالب کرنا ہے، جد و جہد کرنی ہے، اس کے لیے ایثار، قربانی، اور اس کے لیے تیار تھے۔ اور سب سے اہم یہ کہ اس جمعیت میں، اب یہاں جماعت کی بجائے میں نے جمعیت کا لفظ استعمال کیا، کہ جو بھی اس جماعت کے اندر لوگ آئے ہوئے تھے، ایک جو بھی گروہ تھا، چاہے چند 100 تھے، اس وقت تک ارکان کی کل تعداد غالباً 600-700 تھی کل، تو اس جمعیت میں دین و دنیا اور قدیم و جدید کا وہ امتزاج بھی موجود تھا جو اس دور میں دین کی کسی بھی مؤثر خدمت کے لیے لازمی اور لابدی ہے۔ باقی مذہبی طبقات وہ یک طرفہ تھے، انہوں نے انگریزی نہیں پڑھی، جدید تعلیمات حاصل نہیں کی، جدید نظریات سے واقفیت نہیں بہم پہنچائی، لہٰذا وہ ان صلاحیتوں سے مسلح نہیں تھے کہ جو اس کام کے لیے ضروری ہیں۔ لیکن اس گروہ کے اندر، اس جمعیت میں وہ صلاحیت موجود تھی۔ اس اعتبار سے یہ جمعیت مسلمانوں کے جدت پسند اور قدامت پرست طبقات کے مابین ایک امت وسطیٰ کا رول ادا کر سکتی تھی۔ جدت پسند وہ لوگ ہیں کہ جو ہر جدید چیز کو لپٹ کر اختیار کر لیتے، قدامت پرست وہ ہے کہ جو قدم آگے بڑھانے کو تیار ہی نہیں ہوتے، لکیر کے فقیر سمجھ لیجئے۔ جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ اب یہ دونوں انتہائیں ہیں، ایک یہ ہے کہ جدید کے اتنے شائق ہو جائیں کہ اپنے اصولوں کو بھی چھوڑ دیں، اور ایک یہ ہے کہ قدیم پہ ایسے اڑ جائیں کہ جدید میں جو چیز صحیح ہے اس کو بھی قبول نہ کریں۔ یہ دو انتہائیں ہیں، اور ہمارے ہاں یہ دونوں انتہائیں موجود تھیں۔ کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے مغربی فکر کو، مغربی تہذیب کو، مغربی رہن سہن کے انداز کو، یہ ساری چیزیں جو ہے بالکل یعنی اس کی کاپی بن گئے۔ لارڈ میکالے نے جیسے کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ سوائے ایک چمڑی کی رنگت کے ہندوستان کے لوگوں کو باقی ہر اعتبار سے یورپین بنا دیں۔ تو ایسے بہت سے لوگ تھے کہ جو واقعتاً اس رنگ میں رنگے گئے، لیکن دوسری طرف وہ لوگ بھی تھے جو انگریزی پڑھنے کو بھی حرام کہہ رہے، جو میز کرسی پر بیٹھ کے کھانا کھانے کو حرام کہہ رہے۔ تو یہ دوسری انتہا تھی۔ تو ان دونوں کے درمیان امت وسطیٰ، ویسے یہ لفظ جو آیا ہے قرآن مجید میں امتم وسطن، یہ سورہ بقرہ کے
18ویں رکوع میں 17ویں رکوع میں لفظ آیا ہے امت وسط، پوری اس امت مسلمہ کے لیے۔ وسطیٰ جو ہے اسی سے پھر مبالغے کا صیغہ ہے، جیسے اکبر سے کبریٰ، اصغر سے صغریٰ، تو وسطیٰ، تو وہ جو سب سے زیادہ درمیانی جو امت ہے اس کی حیثیت جماعت اسلامی کو حاصل تھی، اور سراپا جامد مذہبیت اور اسرتا پیر متحرک متجددیت کے درمیان سواء السبیل کو واضح اور روشن کر سکتی تھی۔ کاش، اب یہ وہی کاش ہے جو میں نے عرض کیا تھا کہ اب یہ ہے ایک نقشہ کہ جو ہم سوچ رہے ہیں کہ کاش کہ ایسا ہو جاتا، کاش کہ قوم کے تینوں اہم طبقات، نوٹ کیے تین سے مراد کیا ہے، ایک وہ قومی قیادت جس نے پاکستان قائم کیا اور اس کے ہاتھ میں حکومت آ گئی، اس کے ذمے تھا فوری دفاع اور فوری اس کا استحکام بھی، اور آئندہ کے لیے جو سیاسی عمل ہے وہ صحیح اور صحت مند بنیادوں پر اس کے چینلز کو بنانا، یہ ان کا کام تھا۔ دوسرے مذہبی طبقات جو ہمارے ہاں پرانے قدامت پسند حلقے سے تھے، اور تیسرے جماعت اسلامی۔ تو تین طبقات، جماعت اسلامی کو فی نفس ہی اپنی جگہ پر ایک مستقل طبقے کی حیثیت میں دے رہا ہوں۔ کاش کہ قوم کے ان تینوں اہم طبقات میں بدلے ہوئے حالات کے تقاضوں کا شعور بر وقت پیدا ہو جاتا، اور وہ کامل توافق و تعاون کی فضا میں اپنے اپنے حصے کے کاموں میں منہمک ہو کر اسلام کی نشأت ثانیہ کی راہ ہموار کرنے میں لگ جاتے، لیکن افسوس کہ ایسا نہ ہو سکا۔ ہوا کیا؟ اب آگے آ رہا ہے۔ یہاں تک قومی قیادت کا تعلق ہے، اگرچہ اس غریب پر قیام پاکستان کے فوراً بعد ہی مختلف خارجی و داخلی اسباب کی بنا پر نزع کا عالم طاری ہو گیا تھا، چنانچہ ملک کی بقا و استحکام اور تعمیر و ترقی کے کام تو جیسے کچھ اور جتنے کچھ اس سے بن آئے اس نے کیے، لیکن سیاسی میدان میں قوم کی تنظیم و تربیت اور قومی شعور اور ملی احساسات کو اجاگر کرنے کا کام وہ بالکل نہ کر پائی۔ اس لیے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ لانگ ٹرم کاموں کے لیے تو پھر کوئی فرصت بھی چاہیے، صلاحیت بھی چاہیے۔ قومی قیادت کا مسئلہ ایک تو یہ تھا کہ چونکہ ایک بہت ہی جو تیز رفتار قسم کی تحریک ہوتی ہے وہ قیام پاکستان کی تحریک تھی، مسلم لیگ کی موومنٹ۔ جماعت کوئی مستقل اور کارڈرز کے سمیت معین کارڈرز کے ساتھ جب مسلم لیگ نے وہ حیثیت کبھی اختیار کی ہی نہیں تھی، چنانچہ قائد اعظم کا یہ فقرہ مشہور ہے کہ میری جیب میں کھوٹے سکوں کے سوا کچھ نہیں۔ اب ظاہر بات ہے پاکستان کا ایک آئیڈیل دیا تھا، پاکستان قائم کرنا، پاکستان قائم ہو گیا، تو تحریکوں کا یہی ہوتا ہے کہ جو بھی ہدف مقرر کیا ہو، ہدف پورا ہو جائے تو پھر وہ اس کی قوت کار جو ہے ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس پر وہ نزع کا عالم بھی طاری ہو گیا، کمزوری بھی آ گئی، قائد اعظم بڑھاپے کے اس انتہا کو پہنچے ہوئے تھے، ٹی بی جو ہے ان کی بہت ایڈوانس سٹیج کو جا چکی تھی، وہ صورتحال ہے۔ اب قائد اعظم کے بعد لے دے کے صرف لیاقت علی خان رہ گئے تھے، کوئی اور ایسا لیڈر نہیں تھا کہ جس کے اوپر اجتماع ہو سکتے لوگ، اور ان کو آپ کو معلوم ہے کہ جلدی سے میدان سے ہٹا بھی دیا گیا، جس کے اسباب میں سے ایک سبب جو مجھے حال ہی میں معلوم ہوا، بعد میں بتاؤں گا آپ کو، ورنہ وہ بات میرے علم میں نہیں تھی، لیکن یہ کہ اس وقت پہلے اس ٹیکسٹ کو پڑھ لیجئے۔ جہاں تک قومی قیادت کا تعلق ہے، اگرچہ اس غریب پر قیام پاکستان کے فوراً بعد ہی مختلف خارجی اور داخلی اسباب کی بنا پر نزع کا عالم طاری ہو گیا تھا، چنانچہ ملکی بقا و استحکام اور تعمیر و ترقی کے کام تو جیسے کچھ اور جتنے کچھ اس سے بن آئے اس نے کیے، لیکن سیاسی میدان میں قوم کی تنظیم و تربیت اور قومی شعور اور ملی احساسات کو اجاگر کرنے کا کام وہ بالکل نہ کر پائی۔ تاہم، اب یہ ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے، اس کو اچھی طرح نوٹ کیجئے، تاہم جہاں تک تعاون و توافق کا تعلق ہے، اس امر کا اعتراف کیا جانا چاہیے کہ پاکستان کی پہلی قومی قیادت کی جانب سے اس سلسلے میں تنگ دلی اور بخل کا مظاہرہ قطعاً نہیں ہوا۔ اس اے ویری پازیٹیو پوائنٹ۔ مسلم لیگ کی قیادت جو پاکستان میں برسر اقتدار آئی، کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اس نے کہا ہو کہ یہ تو کانگریسی مولوی تھے، ان کے لیے دروازہ بند کر دو، یا یہ جماعت اسلامی تھی، انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا تھا، لہذا ان کے لیے کالجوں کے، اسکولوں کے، ریڈیو کے دروازے بند کر دو۔ قطعاً نہیں۔ مولانا مودودی کی بہترین تقریریں جو ہوئیں پاکستان ریڈیو سے ہوئی ہیں، اسلام کا نظام حیات کے نام سے جو ہے، وہ ریڈیو پاکستان سے ہوئی۔ لاء کالج میں تقریر کیے جا کر اسلامی قانون کے موضوع کے اوپر۔ تو اس حوالے سے کہیں کوئی ڈسکریمنیشن مسلم لیگ کی قیادت کی طرف سے کہیں ریکارڈ پر نہیں ہے، کوئی ثبوت اس کا موجود نہیں ہے کہ انہوں نے پچھلے حسابات چکانے شروع کیے ہوں، کہیں پر علماء کے لیے دروازے بند کر دیے ہوں، یا کہیں پر جماعت اسلامی کے لیے راستے بند کر دیے، ایسا نہیں ہوا۔ اس لیے اس جملے کو اچھی طرح، جن کی اپنی کتاب ہے وہ انڈر لائن کر لیں اسے، اس لیے کہ ہم جہاں
قومی قیادت کی جو کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، جب اگر ہم ان کو بیان کر رہے ہیں تو جو کوئی پوائنٹ ان کے لیے ان کے کریڈٹ میں جاتا ہے، ان کے پازیٹیو ہے بات، اس کو بھی تسلیم کرنا چاہیے۔ تاہم جہاں تک تعاون و توافق کا تعلق ہے، اس امر کا اعتراف کیا جانا چاہیے کہ پاکستان کی پہلی قومی قیادت کی جانب سے اس سلسلے میں تنگ دلی اور بخل کا مظاہرہ قطعا نہیں ہوا، اور اس کے باوجود کہ بعض مذہبی حلقوں نے کھلم کھلا قیام پاکستان کی مخالفت کی تھی، اور خود مولانا مودودی بھی نہ صرف یہ کہ اس سے بالکل علیحدہ رہے تھے، بلکہ تحریک پاکستان کے آخری اور فیصلہ کن ایام میں اس پر شدید اور بعض اوقات دل آزار قسم کی تنقیدیں بھی کرتے رہے تھے، جس کے حوالے آ چکے ہیں پہلے چیپٹر کے اندر۔ تاہم اپنا وقت آنے اور قوت و اقتدار پر بلا شرکت غیر قابض ہونے کے بعد اس نے نہ صرف یہ کہ آزادی کی نعمتوں اور برکتوں سے متمتع اور مستفید ہونے کے معاملے میں مسلم لیگ کے حامیوں اور مخالفوں کے مابین فرق و امتیاز کا کوئی شائبہ بھی کبھی پیدا نہ ہونے دیا، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر تعاون کے دروازے پوری طرح کھول دیے، جس کی روشن ترین مثال یہ ہے کہ خود مولانا مودودی کو اپنے خیالات کے اظہار اور اپنے نظریات کی اشاعت کے بھرپور مواقع نہ صرف کالجوں اور یونیورسٹیوں میں بلکہ ریڈیو تک پر پوری وسعت قلب کے ساتھ مہیا کیے۔ اس وقت تک ٹیلی ویژن تو تھا ہی نہیں، سب سے بڑی شے جو ہے وہ تو ریڈیو ہی تھا، اس کے اوپر کے تقریریں ہوئی ہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اب یہ اس کی ایکسپلینیشن ہے۔ ہمیں ان تمام حالات کا تجزیہ کرنا چاہیے، یہ کیوں ہوا، کیوں یہ انتقامی جذبات پیدا نہیں ہوئے؟ حالانکہ عام قاعدہ تو یہی ہے کہ اگر آپ نے پہلے اختلاف کیا تھا تو پھر بعد میں جو ہے وہ کہا جاتا کہ اب تم پیچھے بیٹھو، تمہارا کیا سروکار ہے یہاں پر۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اگرچہ قومی جماعت ہونے کی بنا پر مسلم لیگ کے صفوں میں ہر نقطۂ نظر اور مکتبہ فکر کے لوگ پائے جاتے تھے، حتیٰ کہ خالص ملحد اور دہریے بھی موجود تھے، لیکن پاکستان میں اس کی جو پہلی ٹیم برسر اقتدار آئی، اس میں مخلص قوم پرست مسلمان بلکہ خاص مذہبی مزاج اور دینی مذاق کے لوگوں کو ایک فیصلہ کن پوزیشن حاصل تھی۔ اب خواجہ ناظم الدین تھے، نمازی تھے، روزے دار تھے، ان کا بھائی جو ہے شہاب الدین، اسی طریقے سے مولوی تمیز الدین کا خیال کیجیے، پھر یہاں ہمارے سردار عبدالرب نشتر تھے، محمود حسین تھے، ڈاکٹر محمود حسین، یہ سب لوگ جو ہے جو پہلی لیڈرشپ آئی ہے اس میں اچھے بھلے، مطلب یہ کہ وہ علماء تو نہیں تھے، لیکن یہ کہ وہ قوم پرست مسلمان اور ایک عقیدہ جس کو کہتے ہیں اسلام کا عقیدہ ان کا جو ہے وہ صحیح تھا۔ اگرچہ ان میں افتخار الدین بھی تھے، وہ سوشلسٹ تھے، دولت رانا صاحب بھی تھے، وہ سوشلسٹ تھے، اسی طریقے سے کٹر کمیونسٹ بھی، چونکہ یہ جو کمیونسٹ انٹرنیشنل کی طرف سے پاکستان کے قیام سے کچھ عرصے قبل یہ آرڈر دے دیا گیا تھا ہندوستان کی کمیونسٹ پارٹی کے مسلمان ممبرز کو کہ مسلم لیگ میں شامل ہو جاؤ، اس لیے کہ اب پاکستان بننے والا ہے، بن کر رہے گا، لہذا تم ابھی سے اپنے جو ہے کریڈنشلز جو ہے وہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرو تاکہ پاکستان میں تم جا کے کام کر سکو۔ تو بہرحال وہ بھی تھے کہ اندر وہ یقیناً وہ کٹر کمیونسٹ بھی تھے، دہریے بھی تھے، ملحد بھی تھے، لیکن ان میں اچھی بھلی تعداد ایسے لوگوں کی تھی، اور اتفاق سے جو لوگ پہلی مرتبہ جو ٹیم بنی ہے اور جو پہلی ہماری مرکزی قیادت آئی ہے اس میں ان کا پلڑا بھاری تھا۔ اور اس ملک میں اسلام کے مستقبل کے اعتبار سے بہترین حکمت عملی یہ تھی کہ تمام دینی جماعتیں اور مذہبی حلقے پچھلے ذہنی تحفظات کو بالائے طاق رکھ کر کھلے دل کے ساتھ قومی قیادت کے ساتھ تعاون کی روش اختیار کرتے، اور ایک طرف اپنی تعلیمی و تبلیغی سرگرمیوں اور اخلاقی و عملی اصلاح کے کاموں میں مواقع اور مسائل کے بجائے یہاں لفظ وسائل ہونا چاہیے، مواقع اور وسائل کے اس اضافے سے فائدہ اٹھاتے جو مسلمانوں کی قومی ریاست میں حکومت کے ساتھ تعاون کی صورت میں متوقع تھا، اور دوسری طرف قومی قیادت کے مخلص اور مذہبی رجحان رکھنے والے لوگوں کے ہاتھوں کو مضبوط کرتے۔ اس لیے کہ جب اب ملک بن گیا تو ظاہر بات ہے مسلم لیگ میں اگر مختلف مزاج کے لوگ تھے، ملحد بھی تھے، قادیانی بھی تھے، خالص سیکولر لوگ بھی تھے، لیکن وہ یہ ایسے مذہبی بھی تھے، نماز روزے کے پابند بھی تھے، کم سے کم یہ کہ ایک عام جو مسلمان ہوتا ہے اسلام پسند مسلمان وہ تھے موجود، چاہے داڑھی نہیں ہے، وہ مذہبی لوگ نہیں ہیں، خواجہ ناظم الدین کی بھی داڑھی نہیں تھی لیکن تہجد گزار آدمی تھے، تہجد تو اس کی گواہی تو ہر ایک شخص نے دی ہے، اور نہایت یعنی ان کا دامن جو ہے خیانت سے، اس سے بددیانتی سے بالکل پاک۔ مجھے یہ واقعہ سنایا ہے مولانا ظفر احمد انصاری نے، اب ان کا بھی انتقال ہو گیا،
پاکستان کے قیام کی تحریک کے دوران، ابھی پاکستان بنا نہیں تھا، یونائٹڈ بنگال کے وزیر اعظم تھے اس وقت، جو ہے صوبوں کے وزراء کو بھی وزیر اعظم ہی کہتے تھے، کیونکہ سینٹر میں تو وزیر اعظم کوئی ہوتا ہی نہیں تھا، ابھی سینٹرل گورنمنٹ میں تو دی نہیں گئی تھی، یہ ساری کی ساری پروونشل 1935 کا ایکٹ جو تھا تو وزیر اعظم ہی کہلاتا تھا۔ ہمارے ہاں وزیر اعظم تھے سکندر حیات خان، اس کے بعد پھر جو خضر حیات تھے، یہ وزیر اعظم کہلاتے تھے۔ تو یونائٹڈ بنگال کے وزیر اعظم تھے یہ خواجہ ناظم الدین۔ اچھا، اس زمانے میں کوئی مسلم لیگ کا اجلاس ہوا تو یہ کہتے ہیں کہ میں بھی وہاں پہ گیا ہوا تھا، گورنمنٹ ہاؤس میں ٹھہرا ہوا تھا۔ دو باتیں انہوں نے ایسی بتائی ہیں کہ میں واقعتاً حیران رہ گیا۔ ایک انہوں نے کہا کہ ان کی ثقافت اور تہذیب کا عالم یہ تھا کہ جب کھانے کا وقت ہو جاتا تھا تو وہ ہر کمرے میں مہمان سے خود جا کر کہتے تھے آئیے کھانے کا، یہ نہیں کہ کوئی ملازم بھیج دیا ہے، خان صاحبہ کو آ گیا یا کوئی اور آ گئے، چلیے جی ٹیبل لگ گئی ہے تشریف لے، نہیں، ہر کمرے میں خود آنا اپنے لازم سمجھتے تھے کہ آئیے کھانا تیار ہے۔ نمبر دو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ آئے تو میں ہڑبڑا گیا کہ خواجہ صاحب خود آئے ہیں، میں کمرے کی لائٹ آف کرنا بھول گیا، تو خواجہ صاحب چند قدم میرے ساتھ چل کر پھر واپس گئے، لائٹ آف کی اور کہا حساب تو پیسے پیسے کا دینا ہے نا۔ جس شخص کا یہ عالم ہو، اور یونائٹڈ بنگال کا چیف منسٹر، پرائم منسٹر اس وقت کے حساب سے، لیکن وہ اس کا بھی خیال کر رہا ہے کہ بجلی نہ جلے بغیر ضرورت کے، اس طرح کا، تو ایسے لوگ بھی تھے۔ تو اس اعتبار سے بہترین حکمت عملی یہ تھی کہ تمام دینی جماعتیں اور مذہبی حلقے پچھلے ذہنی تحفظات کو بالائے طاق رکھ کر کھلے دل کے ساتھ قومی قیادت کے ساتھ تعاون کی روش اختیار کرتے، اور ایک طرف اپنی تعلیمی اور تبلیغی سرگرمیوں اور اخلاقی اور عملی اصلاح کے کاموں میں مواقع اور وسائل کے اس اضافے سے فائدہ اٹھاتے جو مسلمانوں کی قومی ریاست میں حکومت کے ساتھ تعاون کرنے کی صورت میں متوقع تھا۔ ظاہر بات ہے کہ انڈیا جو ہے، اگر وہ ایک یونائٹڈ انڈیا کی حیثیت سے آزاد ہوا ہوتا تو ریڈیو انڈیا، آل انڈیا ریڈیو سے مولانا مودودی کی تقریر جو ہے اسلام کا نظام حیات، اس کے براڈ کاسٹ ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ تو یہ تو چونکہ مسلمانوں کی قومی ریاست وجود میں آ گئی تو اس کا امکان ہوا، اور یہ امکان اسی طریقے سے زیادہ آگے بڑھ سکتا تھا کہ ان کے بھی جو مذہبی حلقے ہیں ان کے ہاتھوں کو مضبوط بنایا جائے، ان سے تعاون کیا جائے، اور دوسری طرف قومی قیادت کے مخلص اور مذہبی رجحان رکھنے والے لوگوں کے ہاتھوں کو مضبوط کرتے۔ لیکن افسوس کہ صرف مولانا شبیر احمد عثمانی اور ان کے رفقائے کار کو چھوڑ کر کہ انہوں نے تو حصول پاکستان کی جد و جہد میں بھی مسلم لیگ کے ساتھ تعاون کیا تھا، اکثر مذہبی حلقوں نے یا تو لا تعلقی کی روش برقرار رکھی یا معاندانہ انداز اختیار کر لیا۔ اب یہ دو لفظ یہاں پر آئے ہیں، ان کی شرح بعد میں آئے گی۔ لا تعلقی کی روش، انڈیفرنٹ، جیسے میں کہا کرتا ہوں گاؤ آمد کے خر رفت کے خر آمد کے گاؤ رفت، ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں، یہ ایک لا تعلقی ہے، ذہنی لا تعلقی ہے۔ اور دوسرا معاندانہ انداز کہ ان کی دشمنی۔ فعال نیشنلسٹ علماء کی اکثریت، یہ بہت اہم واقعہ ہے ہماری پاکستان کی تاریخ کا، اس کو نوٹ کر لیجئے۔ نیشنلسٹ علماء سے مراد کون ہے؟ جمعیت علماء ہند کے لوگ، اور وہ پاکستان کے شدید مخالف تھے۔ فعال نیشنلسٹ علماء کی اکثریت اور ان کے اصل مراکز تو ہندوستانی میں رہ گئے تھے، دیوبند سب سے بڑا مرکز ہندوستان میں رہ گیا۔ پاکستان کے حصے میں جو لوگ آئے ان میں سے مجلس احرار نے بظاہر بہت عقل مندی سے کام لیا اور سیاست کے میدان سے کامل کنارہ کشی اختیار کر کے اپنی سرگرمیاں صرف دینی و مذہبی دائرے میں، اپنی سرگرمیوں کو صرف دینی و مذہبی دائرے میں محدود کر دیا۔ یہ مجلس احرار اسلام جو ہے یہ آل انڈیا فینومینن نہیں تھی، یہ صرف پنجاب کی تحریک تھی، لیکن یہ کہ ان میں بڑے فعال عوامی کارکن تھے جو شیل خطیب، آگ لگا دینے والی تقریریں اور عوامی انداز، بالکل عوام کے ساتھ رہنا، وہی کپڑے پہننا، کھدر کے ہو، موٹا جھوٹا کھانا، تھرڈ کلاس میں سفر کرنا۔ اس میں واقعہ یہ ہے کہ احراری قیادت جو ہے وہ بہت نمایاں ہے، لیکن یہ بھی مسلم لیگ کے اور پاکستان کے مخالف تھے، اور یہ لوگ جو ہیں وہ بھی جو انڈیا کی وحدت ایک کل کی حیثیت سے اس کو آزاد کرانے کے خواہش مند تھے۔ اب جب انہوں نے دیکھا پاکستان بن گیا، اب اگر ہم اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو اسی نام سے لے کر چلتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ ہمیں قدم قدم پر رکاوٹیں آ سکتی ہیں۔ تو انہوں نے حکمت عملی کے طور پر طے کر دیا کہ اب ہم سیاست سے ریٹائر ہو رہے ہیں، سیاست سے ہمارا کوئی سروکار ہی نہیں، ہم تو خالص مذہبی کام کریں گے۔ اچھا، خالص مذہبی کام میں بھی آگے جملہ آ رہا ہے کہ جن لوگوں نے بھرپور سیاسی زندگی گزاری ہو وہ خالص مذہبی کام کرنے پر کیسے دل مطمئن ہو سکتا ہے؟
لہٰذا ان کے اندر کی جو سیاسی ایکٹیویٹی کا جو جذبہ تھا وہ بہت جلد ایکسپلوڈ کر کے اور اینٹی قادیانی موومنٹ کی شکل اختیار کر گیا 53 میں۔ قادیانیوں کو کافر قرار دینے کی تحریک جو ہے وہ احرار نے شروع کی، اور وہ ان کی جو بہرحال ایک جو بھی وہ یعنی ان کے اندر فعالیت تھی، اب وہ فعال آدمی کیسے بیٹھ جائے گا نچنت، کچھ نہ کچھ اسے کرنا ہے۔ بظاہر بہت عقل مندی سے کام لیا اور سیاست کے میدان میں کامل کنارہ کشی اختیار کر کے اپنی سرگرمیوں کو صرف دینی مذہبی دائرے میں محدود کر لیا، لیکن ایک طویل عرصے تک کارزار سیاست میں گھمسان کی لڑائی لڑ چکنے والوں کے لیے کامل علیحدگی مشکل تھی۔ چنانچہ چند ہی سال بعد ان کی محبوس سیاسیت، یہ جو حبس میں آ گئی سیاسیت جو ہے محبوس ہو گئی، گرفتار ہو گئی، ایک آتش فشاں کے مانند پھٹ کر رہی، اور پاکستان کی سیاسیات کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ اس حادثے نے پاکستان کی قومی اور سیاسی زندگی کی گاڑی کو پٹڑی سے اتارنے میں اہم ترین حصہ ادا کیا۔ یہ بڑا تاریخ باب ہے ہماری تاریخ کا، چونکہ احرار تھے صرف پنجاب میں، تحریک پنجاب میں اٹھی اور بڑے زور شور سے اٹھی، اس میں کوئی شک نہیں۔ دولتانہ اس وقت وزیر اعظم تھے، انہوں نے یہ حکمت دیکھی کہ اسے مرکز کی طرف ڈائیورٹ کر دیا، اس کے نتیجے میں ناظم الدین کی حکومت ختم ہو گئی۔ اتنا بڑا حادثہ ہے پاکستان کی اس کانسٹیٹیوشنل اور سیاسی زندگی کے اندر۔ اس کو پھر جو بھی شکل بنی آپ کو معلوم ہے کہ پھر وہ ملک غلام محمد کو موقع مل گیا، وہ آ گیا گورنر جنرل کی حیثیت سے، اس کو پٹڑی سے اتار کے سکندر مرزا آ گیا، اس کو پھر جو ہٹا کر ایوب خان آ گئے۔ لیکن پٹڑی سے جو گاڑی اتری ہے وہ در حقیقت جو اینٹی قادیانی موومنٹ تھی، جہاں تک مسئلے کا تعلق ہے کہ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا جانا چاہیے، وہ بالکل درست مسئلہ تھا، لیکن جس نہج سے وہ تحریک چلی ہے اس میں خون خرابہ جس طرح ہوا ہے، پھر یہ کہ جس طریقے سے آج کے مولانا عبدالستار ریاضی صاحب جو ہے وہ اپنی داڑھی منڈوا کے اور کسی دیگ میں بیٹھ کر مسجد وزیر خان سے نکل کے اپنی جان بچا کر بھاگے تھے، اس لیے کہ ان کا معاملہ بھی یہ ہو گیا تھا، جیسے کہ مولانا مودودی کو بھی پھانسی کی سزا جو ہے کورٹ مارشل نے سنائی تھی اس وقت۔ تو وہ ایک سمجھیے کہ پاکستان کی سیاست کی گاڑی کو سیاست کی پٹڑی سے اتارنے میں 1953 کی اس اینٹی قادیانی یا ختم نبوت موومنٹ کا سب سے بڑا عمل دخل ہے، اور اس کے سبب کیا ہے کہ وہ تحریک اس طور سے چلائی گئی۔ حالانکہ سن 74 میں پھر اٹھی ہے تحریک، اب چونکہ اس کے قائد تھے مولانا بن نوری اور وہ خالص غیر سیاسی آدمی تھے، لہذا سن 74 کی تحریک کامیاب ہو گئی۔ لیکن یہ لوگ تھے سیاسی، ان کا ایک ماضی تھا، ان کا ایک انداز تھا، ان کے تقریروں کے اور انداز تھے، ان کے اندر جو آگ بری ہوتی تھی، جو غلیظ زبان بھی استعمال ہوتی تھی، وہ جو انداز تھا حراریوں کا، اس کے حوالے سے جو ہے تو اس تحریک نے جو رنگ اختیار کیا وہ اور تھا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ پاکستان کی جو قومی زندگی، سیاسی زندگی ہے، وہ سیاسی پٹڑی پر سے نیچے اتر گئی۔ یہ تو ایک معاملہ ہوا۔ علماء دین کی ایک عظیم اکثریت نے قومی اور سیاسی زندگی سے ایک گونا لا تعلقی کی اس روش کو برقرار رکھا جس پر وہ تقریباً 5 صدی سے عمل پیرا تھے۔ یہ ہم پہلے پڑھ چکے۔ جب انگریز آیا ہے تو انہوں نے کہا ہم نے نہ انگریزی پڑھنی ہے، نہ انگریزی علوم پڑھنے ہیں، نہ سائنس پڑھنی ہے، نہ انگریزی تہذیب اختیار کرنی ہے، نہ کلچر اختیار کرنا ہے۔ تو اب وہ تو علیحدہ ہو گئے تھے بالکل، کونوں کھدروں میں بیٹھ کر قال اللہ قال رسول پڑھیں گے اور پڑھائیں گے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ لیکن یہ کہ پاکستان بننے کے بعد جو اب شکل بنی کہ انگریز چلا گیا، اب مسلمانوں کے ہاتھ میں حکومت آ گئی، اس سے جو تبدیلی آ گئی تھی اس کا کوئی ان کی جو حکمت عملی تھی اسٹریٹجی کے اندر، اس کے بنا پر کوئی چینج نہیں آئی۔ اس کے اسباب بھی ہیں، یعنی میں ان کی طرف سے اسباب بھی بیان کر رہا ہوں، کیونکہ انگریز گورا انگریز چلا گیا، کالے انگریز آ گئے۔ وہ انگریز آئے جو تھے، جو وہاں کے تھے وہ تو چلے گئے، لیکن وہ انگریز جس نسل کو تیار کر کے یہاں چھوڑ گئے تھے، ان کی تہذیب وہی، ان کا تمدن وہی، ان کا رہن سہن وہی، ان کا اٹھنا بیٹھنا وہی، ان کے فوج کے اندر ہے تو وہی میس کے اندر شراب ہو رہی ہے، اور یہ تو ظاہر بات ہے کہ وہ تو تہذیب و تمدن جو ہے میکالے کے نظام نے پورا تبدیل کر دیا تھا، اور حکومت ان کے ہاتھ میں آئی تھی۔ اس اعتبار سے انہوں نے یہ سمجھا کوئی فرق نہیں ہوا، گاؤں آمد کے خر رفت، وہ خر چلا گیا، جو گاؤں آ گئی ہے تو گاؤں بھی ہمارے کسی کام کی تو ہے نہیں، لہٰذا ہمیں تو اسی کام کو پرپیچویٹ کرنا ہے کہ جو ہم کر رہے تھے انگریز کے دور میں، اسی میں لگے رہنا ہے۔ علماء دین کی ایک عظیم اکثریت نے قومی اور سیاسی زندگی سے
ایک گونا لا تعلقی کی اس روش کو برقرار رکھا جس پر وہ تقریباً پون صدی سے عمل پیرا تھے، اور پاکستان آ کر بھی وہ حسب سابق کلیتاً تعلیمی و تدریسی مشاغل میں منہمک ہو گئے۔ چنانچہ یہ تو ضرور ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے کئی نئی اور عظیم دینی درسگاہیں پاکستان میں قائم ہو گئی۔ اب آپ دیکھیے یہاں پر جامعہ اشرفیہ، کیا شاندار عمارت ہے، کیا شاندار مسجد ہے۔ کراچی میں جا کے دیکھیے مولانا بن نوری کا مدرسہ، اسی طریقے سے کورنگی میں جا کر دیکھیے مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کا مدرسہ، ٹنڈو الایار میں جا کر دیکھیے مولانا ظفر احمد عثمانی نے مدرسہ قائم کیا۔ تو حالانکہ کوئی مدرسے نہیں تھے، ایک چھوٹا سا کھڈا ایک علاقہ ہے اس کا لیاری کا یا کہاں کا ہے، وہ بہت ہی یعنی پست طبقات کا کھڈا کہلاتا ہے کراچی میں، وہ وہاں پر ایک دارالعلوم ہوتا تھا چھوٹا سا دیوبندی علماء کا، اور کچھ نہیں تھا کراچی۔ کتنے عظیم وہاں پر اب دارالعلوم بن گئے۔ تو یہ تو ہوا، اور یہ سب اسی لیے ہوا کہ وہ علماء آئے کہ جن کو انہوں نے پڑھنا پڑھانا قال اللہ و قال رسول، انہوں نے یہاں آ کر بیٹھ گئے درویشی کے ساتھ۔ جب مولانا بن نوری صاحب آ کر بیٹھے تو صرف اس جگہ پر جو اب ایک عالی شان عمارت ہے، اس کی جگہ پر صرف انہوں نے ایک چھپر ڈال کر جو ہے ایک سائبان سا بنایا تھا، اور اس کے اندر حالت یہ تھی کہ طلباء کی کتابوں کو بارش سے بچانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ ایک بڑا سا جو ہمارے گھروں میں پیٹیاں ہوتی ہیں وہ لحاف وغیرہ رکھنے کے لیے، ایسی ایک بڑی پیٹی خریدی گئی تھی کہ کتابیں اس میں رکھ دی جائیں تاکہ بارش ہو تو جو آدمی بھیگے بھیگے لیکن کتابیں بچی رہیں۔ اس جگہ سے وہ مدرسہ شروع ہوا۔ اب اگر آپ جا کے اس کی مسجد دیکھیں، عالی شان بن نوری ٹاؤن اس علاقے کا نام ہو گیا ہے، جامعہ بن نوریہ، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ یہ تو ضرور ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے کئی نئی اور عظیم دینی درسگاہیں پاکستان میں قائم ہو گئی، جن میں قال اللہ تعالیٰ اور قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں زور شور سے بلند ہونے لگی، اور اس اعتبار سے یقیناً ایک قابل قدر اور بیش قیمت کام سر انجام پا گیا۔ لیکن یہ بجائے خود ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ ان کی ایک بڑی اکثریت کے قلب و دماغ نے قیام پاکستان کے بعد حالات میں جو تبدیلی آئی تھی اس سے کوئی اثر قبول نہیں کیا، اور نہ صرف یہ کہ اس امر کی کوئی شہادت نہیں ملتی کہ انہوں نے قیام پاکستان کو کوئی اہم واقعہ سمجھ کر اس کے زیر اثر اپنے نقشہ کار حتیٰ کہ اپنے تعلیمی اور تدریسی معمولات یہاں تک کہ نصاب ہی میں کسی تبدیلی کی ضرورت محسوس کی ہو۔ یہ بھی نہیں کہ کوئی نصاب بدلو، اب یہ نیا مسلمانوں کا ملک بن گیا ہے، اب ہمیں اس کے کیٹر کرنا ہوگا، ضرورتیں ہوں گی۔ آیا وہی نصاب جو چل رہا تھا انگریز کے دور میں وہی ابھی؟ قطعاً کہیں بھی ان کے ہاں کسی طرح کی کوئی فکری حرکت جس کو کہا جائے کہ اس اتنے بڑے واقعے سے کوئی تاثر لے کر اس میں اپنے نصاب ہی میں کوئی تبدیلی کر لے، اپنے کریکولا ہی کو دوبارہ دیکھ لے، معمولات کو قطعاً نفر، بلکہ صاف محسوس ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک یہ واقعہ کہ حکومت کی باغ ڈور غیر ملکی اور غیر مسلم حکمرانوں کے ہاتھوں سے نکل کر مسلمان قوم کے اپنے ہاتھ میں آ گئی تھی، قطعاً کوئی اہمیت نہ رکھتا تھا، اور وہ اپنے ذہنوں میں نئے مسلمان حکمرانوں کو بالکل اسی مقام پر رکھ کر اپنے سابق طریقہ کار پر عمل پیرا رہے جس پر ان سے پہلے کے حکمران تھے۔ اس موضوع پر حاشیہ پڑھ لیجئے کہ یہ چونکہ میں نے بہت بڑا الزام لگایا ہے علماء پر، تو اس پر سب سے بڑی شہادت شاہدہ شاہد من اہلہا مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مضمون جو ہے میں نے اس کتاب میں آخر میں ضمیمے کے طور پر کیا ہے، انہوں نے خود تسلیم کیا اور اس کے اوپر اپنی جو ہے کوتاہی کو، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ایک یعنی یونیک مثال ہے، بہت غیر معمولی مثال ہے کہ طبقہ علماء کی اتنی بڑی شخصیت نے خود تسلیم کیا کہ ہم سے بڑی کوتاہی ہوئی ہے، وہ اس کتاب میں شامل ہے۔ مولانا محمد یوسف بن نوری کی تحریر جو اس کتاب کے ضمیمے کے طور پر شائع کی جا رہی ہے، اب اس کا میں سبب بیان کر رہا ہوں کہ کیوں ہوا، علماء کا یہ طرز عمل کیوں تھا۔ بدقسمتی سے قومی قیادت کے بعض عناصر اور پاکستان کی مختلف سروسز کے اعلیٰ افسروں کی اکثریت نے مغربی طرز فکر اور یورپی طرز بود و باش کو جس طرح اختیار کر لیا تھا، اس کے پیش نظر مذہبی طبقات کا یہ طرز عمل کسی حد تک فطری بھی تھا کہ یہ تو وہی انگریز بیٹھا ہوا ہے وہاں پر، جو کمشنر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ڈپٹی کمشنر بیٹھے ہوئے ہیں، وہی ان کا لباس ہے، وہی ان کی وضاقتہ ہے، وہی انہوں نے پڑھا ہے، انہیں اللہ اور رسول کے نام کا پتہ نہیں، الف کا نام بے نہیں جانتے، قرآن وہ پڑھ نہیں سکتے، وہ تو وہی لوگ ہیں۔ تو فرق کیا ہوا؟ چمڑی کا فرق رہ گیا نا، لارڈ میکالے نے جو کہا تھا اس کے سوا تو فرق ہے نہیں۔ بہرحال ہوا یہ کہ قومی قیادت اور مذہبی حلقوں میں جو بعد قیام پاکستان سے پہلے تھا وہ اعلیٰ حال ہی قائم رہا، اور اجنبیت اور غیریت کے پردے جوں کہ تو حائل رہے،
اور اگرچہ علماء کی ایک بڑی اکثریت نے اپنے آپ کو سیاسی سرگرمیوں سے دور ہی رکھا، لیکن اس مغایرت اور بودھ کی بنا پر بہرحال یہ ہوا کہ عدم اطمینان کی اس کیفیت کی ایک کیفیت ان میں مستقل طور پر موجود رہی، جس سے مختلف سیاسی گروہ وقتاً فوقتاً فائدہ اٹھاتے رہے۔ یعنی علماء کی عظیم اکثریت تو بیٹھے ہیں اپنے، انہیں کوئی سروکار نہیں، نہ سیاست سے نہ اس سے۔ یہ جمعیت علماء اسلام وغیرہ اور جمعیت علماء پاکستان میں جو لوگ ایکٹیو ہیں، یہ کل علماء نہیں ہیں۔ علماء کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو اس میدان میں آتی نہیں، وہ انہوں نے مدرسہ بنایا ہوا ہے، مدرسے میں قال اللہ قال رسول پڑھا رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ کہ بے چینی اور بے اطمینانی تو ان میں تھی نا، اس بے چینی بے اطمینانی کو مختلف قسم کے پولیٹیکل عناصر وقتاً فوقتاً مشتعل کر کے فائدہ اٹھاتے رہے، اس لیے کہ بہرحال وہ ان کی سوچ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ رہی جماعت اسلامی جو اس دور میں احیاء اسلام کی سعی و جہد کے لیے سب سے زیادہ صلاحیت اور استعداد کی حامل تھی، تو اس نے پاکستان میں جو طریقہ کار اختیار کیا وہ اس داستان کا المناک ترین باب ہے، اور اس کی بدولت اس کی تمام قوتیں اور توانائیاں ایسے تخریبی راستوں پر پڑ گئیں جن سے نہ صرف یہ کہ ملک و ملت کو شدید نقصان پہنچا، بلکہ خود اسلام کی راہ میں بے شمار رکاوٹیں کھڑی ہو گئی۔ یہ ہے سب سے زیادہ سیریس جو میرا چارج ہے جماعت اسلامی کی پوسٹ انڈیپینڈنٹ پالیسی پر۔ سن 39-40 میں مولانا مودودی مسلمانان ہند کی قومی جد و جہد سے یہ کہہ کر علیحدہ ہوئے تھے کہ محض نام کے مسلمانوں کی تنظیم سے اسلامی حکومت کسی طرح قائم نہیں ہو سکتی، اس کے لیے لازم ہے کہ پہلے علمی و فکری و ذہنی و نظری سطح پر اسلامی انقلاب برپا کیا جائے، اور پھر معاشرے میں اخلاقی و عملی تبدیلی اس حد تک پیدا کر دی جائے کہ اس میں کسی جاہلی نظام کا چلنا دشوار ہو جائے۔ حکومت اور ریاست کی سطح پر کسی واقعی اور پائیدار تبدیلی کی توقع اس کے بعد ہی کی جا سکتی ہے، لہذا ہم مسلمانوں کی قومی جد و جہد کا ساتھ دینے میں اپنا وقت ضائع اور اپنی منزل کھوٹی کرنے کو تیار نہیں ہے، بلکہ اسی فطری طریق پر عمل پیرا ہو کر پہلے علمی و فکری اور اخلاقی و عملی انقلاب برپا کرنے کی سعی کریں گے۔ چنانچہ قومی تحریک سے علیحدہ ہو کر مولانا نے علمی و فکری سطح پر اسلام کی دعوت دینے، اور جو لوگ اسے قبول کر کے اسلام کے اوامر و نواہی کے عملاً پابند ہوتے چلے گئے، انہیں ایک تنظیم میں منسلک کرنے کا کام شروع کر دیا۔ قیام پاکستان کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مولانا اپنے اسی طریق پر عمل پیرا رہتے اور جس قدر ممکن ہوتا اپنے اسی کام کی رفتار تیز کر دیتے، اور اس کے ضمن میں مواقع و وسائل کے، یہاں وسائل کا لفظ صحیح آ گیا، وہاں مسائل تھا، مواقع و وسائل کے اس اضافے سے فائدہ اٹھاتے جو ایک مسلمان مملکت میں متوقع تھا، اور جن کے ضمن میں جیسا پہلے عرض کر آئے ہیں پاکستان کی پہلی قومی حکومت کی طرف سے ہرگز کسی بخل کا مظاہرہ نہیں ہوا تھا، لیکن افسوس، اور صرف افسوس نہیں صد افسوس، کہ اس موقع پر ان کی ذہانت نے ایک بالکل ہی نیا پیترا بدلا۔ چنانچہ اچانک ان کے دل میں اپنی اس قوم کا درد اٹھا جس کی قومی جد و جہد کے دوران وہ ایک خاموش تماشائی ہی نہیں رہے تھے، بلکہ دور کھڑے طنز و استہزاء کے تیر بھی برساتے رہے تھے، اور انہوں نے قوم کی حالت زار پر رحم کھاتے ہوئے اس کی سرپرستی قبول فرما لی اور اس کی رہنمائی کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ مولانا کے اپنے الفاظ یہ ہیں: اس لیے جس روز تقسیم ملک کا اعلان ہوا اسی وقت ہم نے سمجھ لیا کہ جیسی بری یا بھلی تعمیر ہم آج تک کر سکے ہیں اب اسی پر اکتفا کرنی ہوگی، بس یہ تعمیر کا کام جتنا ہو گیا اب اس سے زائد نہیں، اور اس قوم کو سنبھالنے کی فوراً کوشش کرنی پڑے گی جو کسی واضح نصب العین کے بغیر اور کسی اخلاقی و اجتماعی صلاح کے بغیر یک لخت با اختیار ہو گئی ہے۔ یہ تو گویا کہ ان کے پالیسی سٹیٹمنٹ ہے کہ انہوں نے اپنے اس کام کو کہ جو وہ 6 برس تک کرتے رہے تھے، 7 برس، اب انہوں نے سمجھا کہ اس سے ذرا ہٹ کر ہمیں کام کرنا پڑے گا، اب ہمارے پاس یہ دعوت اور تربیت اور اخلاق اور عمل اور علمی اور فکری انقلاب کے لیے کام کرنے کا وقت نہیں رہا، جتنا ہو گیا ہو گیا، اب ہمیں مجدھار میں آ کر قوم کو سنبھالنا ہے، اس لیے کہ قوم بالکل خالی ذہن ہے، اس کے سامنے کوئی پروگرام نہیں ہے، کوئی نقشہ نہیں ہے، کوئی رسم العین نہیں ہے، کوئی اس کی اخلاقی تربیت نہیں ہے، اسے سنبھالنا ہے۔ ساتھ ہی وہ ان مطالبات کے ساتھ سیاست کی عین مجدھار میں کود پڑے کہ نمبر 1، چونکہ پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا اور حصول پاکستان کی تحریک اسی مقصد کے تحت چلائی گئی تھی کہ یہاں اسلامی حکومت قائم کی جائے گی،
اور چونکہ یہی اس ملک کے 999 باشندوں کی دلی خواہش ہے، لہذا لازم ہے کہ یہاں اسلامی دستور نافذ ہو اور شریعت اسلامی رائج کی جائے۔ اب یہ 999 کی واقعتاً یہ خواہش تھی کہ نہیں تھی؟ ایک ہے حقیقی، ایک تجزیہ۔ وہ تو تجزیہ وہ پہلے کرتے رہے تھے کہ یہ تو نام کے مسلمان ہیں، نسلی مسلمان ہیں، ان کے اندر کہاں وہ نہ اخلاق اسلامی کردار ہے نہ اسلامی زندگی ہے۔ لیکن اب پریمیسز بدل گئے۔ نمبر 2، چونکہ مسلمانوں کی قومی قیادت اب تک جن لوگوں کے ہاتھ میں رہی ہے وہ ایک اسلامی حکومت کو چلانے کی صلاحیت سے عاری محض ہے، لہذا انہیں چاہیے کہ وہ مسند قیادت و سیادت سے دستبردار ہو جائیں اور ایک نئی قیادت کے لیے جگہ خالی کر دیں۔ واضح رہے کہ یہ کوئی اقتباس نہیں ہے، بلکہ جماعت اسلامی کے بعد از قیام پاکستان کے موقف کی مختصر ترجمانی ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے راقب الحروف کی تالیف تحریک جماعت اسلامی، ایک تحقیقی مطالعہ۔ اس میں وہ تفاصیل جو ہے پوری ان کے حوالوں کے ساتھ میں نے دی ہے، یہاں پر یہ مختصر تجزیہ ہے۔ اس طرح گویا مولانا مودودی نے احساس فرض سے مجبور ہو کر بیک وقت اسلام اور پاکستانی قوم دونوں کی سرپرستی کا بوجھ اپنے سر لے لیا۔ یہ وہ وقت تھا جب پاکستان کی قومی قیادت بہت سی داخلی اور خارجی مشکلات میں مبتلا تھی۔ ایک طرف ایک بالکل نئی لیکن وسیع و عریض اور دو انتہائی دور دراز خطوں پر مشتمل سلطنت کے پیچیدہ مسائل و معاملات تھے جن کا حل، اور وہ بھی انتہائی بے سر و سامانی کے عالم میں، بجائے خود ایک کٹھن مرحلہ تھا۔ پھر اس پر تبادلہ آبادی اور مہاجرین کی آباد کاری کے مہیب مسائل مستضاد ہو گئے۔ اتنے بڑے پیمانے پر جو ہے ایکسچینج آف پاپولیشن اور پھر سیٹلمنٹ اور ان کا آباد کیا جانا۔ دوسری طرف بانی پاکستان اور ان کے دست راست قیام پاکستان کے بعد جلد ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہاں میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ایک تو رخصت ہو گئے اور ایک رخصت کر دیے گئے، یعنی قائد اعظم کا تو انتقال جو ہوا بہرحال نیچرل ہوا ہے، اس لیے کہ بیمار تھے، بہت شدید بیمار تھے۔ بلکہ ایک بڑی ضخیم کتاب جو ہے فریڈم ایٹ مڈ نائٹ، جس کو کہ 2 آتھرز نے لکھا ہے، شاید پہلے بھی میں نے اس کا حوالہ آپ کو دیا ہے، ایک امریکن آتھر ہے اور ایک فرینچ، اور کتاب بڑی ضخیم اور بہت عمدہ کتاب ہے۔ اس کتاب میں صاف لکھا ہے آتھرز نے کہ جب قائد اعظم جو کانفرنس ہوئی تھی شملہ کانفرنس سے واپس جب جا رہے تھے بامبے، تو اتنے ایگزاسٹ ہو چکے تھے کہ اندیشہ یہ تھا کہ اگر چونکہ پلیٹ فارم پر اگر بامبے میں اترے ریلوے اسٹیشن سے گاڑی سے، تو یہ کہ وہاں تو جم غفیر ہوگا اور وہاں ایک بہت بڑا استقبال ہوگا، تو مے بی ہی مائٹ کلیپس۔ لہٰذا اس سے پہلے ایک اسٹیشن پر اتار لیا گیا اور وہاں سے پھر لے جایا گیا علیحدہ گاڑی کے اندر کہ گھر چلے جائیں، کہیں اسٹیشن کے اوپر پلیٹ فارم پر چلے گئے تو ختم ہوتا ہے۔ اس درجے تو ان کی صحت اس وقت خراب تھی۔ پھر اس زمانے میں جب انہوں نے ایکس رے کروایا ہے، کوئی ڈاکٹر پٹیل ہوتے تھے بامبے کے، تو پٹیل نے ایکس رے کر کے کہا یہ تو ٹی بی ہے آپ کو صاف۔ تو قائد اعظم نے کہا کہ ڈاکٹر کیپ اٹ اے سیکرٹ، یہ ایک بہت بڑا راز ہے، اس کو بالکل نہیں کھولتا ہے۔ اور وہ آتھرز یہ کہتے ہیں کہ اگر اس وقت دنیا کو معلوم ہو گیا ہوتا کہ محمد علی جناح ٹی بی میں اس وقت ہے مبتلا ہے، تو انگریزوں نے انڈیپینڈنس آف انڈیا کے پروگرام کو ملتوی کر دینا تھا کہ یہ مر لے پہلے، کیونکہ ایک ہی آدمی ہے کہ جو ان کے نزدیک ایسا تھا کہ جس کے ہوتے ہوئے کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی مسلم لیگ کو اس پولیٹیکل سیٹلمنٹ سے باہر رکھنے کی۔ ایوری ادر پرسن کوڈ بی پرچیزڈ اور ڈاجڈ، ہر دوسرا شخص جو ہے یہ ان کا ہے، یہ کوئی میری بات نہیں ہے، یعنی یہ اغیار کی بات ہے، اور وہ لوگ کوئی اس طرح سے جو ہے وہ کوئی قائد اعظم کے مرید نہیں ہے۔ کہا کہ ہر شخص سنگل پرسن اگر یہ میدان سے ہٹ جاتا تو پاکستان کبھی وجود میں نہ آتا۔ یہ صورتحال ہے۔ اس کے بعد راز نہیں کھلا، وہ تو راز تو پاکستان نے آ کر کھلا ہے بعد میں۔ پھر وہ ڈاکٹر کرنل لائی بخش ہمارے پرنسپل ہوتے تھے، انہوں نے بھی پھر دیکھا ہے حالات بھی ایسے تھے، البتہ اس میں کوئی شکوک و شبہات نہیں پیدا کیے گئے ہیں کہ لیاقت علی خان اور اس وقت کے جو دوسرے لوگ تھے انہوں نے شاید جتنی کیئر کرنی چاہیے تھی قائد اعظم کی اتنی نہیں کی۔ یہ چونکہ ود دی قائد ان ہز لاسٹ ڈیز یہ کتاب لکھی تھی کرنل لائی بخش صاحب نے جو ہمارے پرنسپل ہوتے تھے، لیکن یہ کہ اس کو میں نے بین السطور جب پڑھا ہے تو اس وقت کے حالات میں جو وسائل کی کمی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک فیکٹر تھا، لیکن ہو سکتا ہے نیگلیجنس ہوئی ہو، لیکن یہ کہ کوئی ولفل نیگلیجنس ہوئی ہو، یہ اس کو میں ماننے کو تیار نہیں۔
البتہ دوسرا شخص جس کو کہ میدان سے ہٹا دیا گیا ہے وہ تو سب کو معلوم مرڈر ہوا ہے، لیاقت علی خان کا۔ اور میرے علم میں بات جو نئی آئی ہے، یہ اسی پچھلے سال میں گیا تھا دسمبر میں عمرے کے لیے، تو وہاں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے جو بات بتائی ہے وہ مجھے میرے دل کو بہت لگی ہے کہ بات صحیح ہے۔ دوسرا، جب یوم پاکستان منایا جا رہا تھا کراچی میں، تو جو پریڈ کروائی گئی، لیاقت علی خان نے وہاں 14 مسلمان ممالک کے دستے بلائے ہوئے تھے کہ جو پریڈ میں شامل تھے۔ ترکی سے بہت زبردست ایک دستہ آیا، اور یہ 14 مسلمان ممالک کے دستے جو ہیں وہ پاکستان ڈے پریڈ کے اندر کراچی میں بندر روڈ کے اوپر انہوں نے پریڈ کیے، اور لیاقت علی خان نے اس وقت اعلان کیا تھا دنیا دیکھ لے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں۔ یہ اصل میں بھارت کو ایک دھمکی تھی کہ یہ سمجھ لو کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ یہ عالم اسلام کی یہ ساری قوتیں موجود۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ ناقابل معافی جرم تھا، اور برطانیہ نے پھر اس کی سزا دی ہے کہ اس کو ہٹایا۔ پین اسلامزم کی طرف جا رہا ہے معاملہ۔ ایک تو یہ کہ سن 49 کے اندر قرارداد مقاصد پاس ہو گئی، اور پھر یہ پین اسلامزم، پوری دنیا کی مسلمان یہ مملکتیں جو ہے اگر اس طریقے سے کہیں متحد ہو گئی تو کیا ہوگا۔ اسی کی آپ نے مثال دیکھ لی ہے کہ سن 74 کا جو سمٹ تھا، اسلامک سمٹ جو لاہور میں ہوا ہے، اس کے بعد جو ہے شاہ فیصل کو بخشا نہیں گیا، قتل کرا دیا گیا، اس لیے کہ وہ قوتیں جو ہے اور وہ جو در حقیقت جن کو ماسٹر مائنڈ کرنے والے یہودی ہیں، زائلسٹ ہیں، جو چھائے ہوئے ان چیزوں کے اوپر، ان کے لیے یہ چیز ناقابل برداشت تھی۔ لہذا لیاقت علی خان کو ویسے راستے سے ہٹا دیا گیا، قائد اعظم ویسے فوت ہو گئے، تو لہذا اس قیادت کا جو معاملہ ہے کمزوری کا، یہ دوسرا اسپیکٹ اس کا ہوا۔ پھر پڑھ لیجئے کہ ایک طرف ایک بالکل نئی لیکن وسیع و عریض اور دو انتہائی دور دراز خطوں پر مشتمل سلطنت کے پیچیدہ مسائل و معاملات تھے، جن کا حل اور وہ بھی انتہائی بے سر و سامانی کے عالم میں بجائے خود ایک کٹھن مرحلہ تھا۔ پھر اس پر تبادلہ آبادی اور مہاجرین کی آبادکاری کے مہیب مسائل تھے، مستعد ہو گئے۔ دوسری طرف بانی پاکستان اور ان کے دست راست قیام پاکستان کے بعد جلدی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تیسری طرف قومی تحریک میں مخلص، بے نفس اور تربیت یافتہ کارکنوں کی کمی کے اثرات ظاہر ہونے شروع ہوئے، اور قومی کارکنوں کی ایک بڑی اکثریت الاٹمنٹوں کے چکر اور پرمٹوں اور لائسنسوں کے حصول یا قوت اقتدار کی کشمکش میں الجھ کر رہ گئی۔ قومی قیادت کے مخلص عناصر ابھی اس صورتحال سے نبٹنے کی فکر کر ہی رہے تھے کہ مولانا مودودی ایک مختصر لیکن منظم جمعیت کو لے کر میدان میں آ گئے، اور انہوں نے پروپیگنڈے کی ایک مؤثر تکنیک سے ملک بھر میں ایک ہلچل پیدا کر دی، چنانچہ قومی قیادت ایک نئے اور پیچیدہ مسئلے سے دوچار ہو گئی۔ قومی قیادت کے لیے اس مسئلے کی پیچیدگی کا اہم ترین پہلو یہ تھا کہ جس اسلام کے نام پر مولانا مودودی سیاست کے میدان میں اترے تھے، وہ نہ صرف یہ کہ خود ان کا اپنا دین تھا، بلکہ قریبی زمانے میں خود اس نے اسی کے نام پر عوام کے جذبات کو اپیل کیا تھا۔ لہذا مولانا مودودی کے مطالبے کا کوئی براہ راست جواب اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ فرنٹل اٹیک کیسے کریں مولانا مودودی پر؟ وہ تو اسلام کی بات کر رہے ہیں، اور یہ اسلامی کے نام پر واقعتاً گھونٹ لیا گیا تھا۔ لہذا مولانا مودودی کے اس مطالبے کا کوئی انکار کرنا براہ راست وہ تو ممکن نہیں تھا۔ دوسری طرف اسے یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ صورتحال ایسی بنا دی گئی ہے کہ اسلام کی جانب کسی قدم کا اٹھانا مولانا مودودی اور جماعت اسلامی کی نئی قیادت کے سامنے پسپائی کے مترادف ہوگا۔ اگر ہم مان لیتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ ایک تحریک جو ہے اس نے بات منوائی ہے، لہذا اس کا کریڈٹ بڑھ گیا، اس کی جو کریڈیبلٹی ہے اس میں اضافہ ہو گیا۔ اس کا ایک بین ثبوت اس وقت مل بھی گیا جب قرارداد مقاصد کو جو اصلاً خود تحریک مسلم لیگ کے مخلص اور دیندار عناصر، خصوصاً مولانا شبیر احمد عثمانی اور مولانا ظفر احمد انصاری وغیرہ ان کی کوششوں سے منظور ہوئی تھی، جماعت اسلامی نے اپنی فتح مبین قرار دے لیا۔ یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرارداد مقاصد کے پاس ہونے میں جماعت اسلامی نے جو مطالبے کی مہم چلائی تھی، اب آپ میں سے اکثر حضرات کا تو کوئی تجربہ نہیں ہوگا، یاد بھی نہیں ہوگا، ہم نے تو اس میں حصہ لیا ہے، جیسے تحریک پاکستان میں حصہ لیا تھا، اس میں بڑھ چڑھ کر لیا ہے، بڑی زبردست مطالبے کی تحریر، اور اس سے یہ کہ بوری بھر بھر کر ٹیلی گرام اور خطوط اور محضر نامے جاتے تھے، اور جا کر جو ہے اسپیکر آف دی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کی میز پر لے جا کر رکھ دیے جاتے تھے کہ اتنے تار اور آ گئے، اتنے آ گئے، وہ ایک مہم تھی۔ اس کے باوجود قرارداد مقاصد کے پاس ہونے کا اسمبلی میں امکان نہیں تھا، اس لیے کہ وہاں سیکولر عناصر کا پلڑا بھاری تھا۔
قیادت میں نے کہا جو پہلی منسٹری بنی ہے اس میں تو وہ کچھ قوم پرست اور مسلمان مزاج کے لوگ زیادہ تھے، لیکن وہ پوری اسمبلی جو ہے اس میں تو سیکولر عناصر کا غلبہ تھا۔ خود لیاقت علی خان جو ہے وہ اس اعتبار سے سیکولر ذہن کے آدمی تھے، وہ لے تو لال کر رہے تھے اس میں۔ تو مولانا شبیر احمد عثمانی نے پھر بربلا کہا ہے کہ لیاقت، اگر یہ قرارداد پاس نہیں ہوتی تو میں ابھی استعفیٰ دے کر جاتا ہوں اور قوم کو بتاتا ہوں کہ مسلم لیگ نے دھوکہ دیا ہمیں۔ اس یوں سمجھیے کہ تھریٹ کے نیچے پھر اور بھی اور لوگ بھی تھے، ان میں ڈاکٹر عمر حیات ملک خاص طور پر بہت انہوں نے ایکٹیو رول پلے کیا تھا، اور لوگ بھی تھے، لیکن مولانا شبیر احمد عثمانی کی آخری یہ تھریٹ جو ہے وہ اس میں فیصلہ کن ثابت ہوئی اور یہ قرارداد مقاصد پاس ہوئی۔ لیکن اب اس کو جماعت نے بنا لیا اپنی فتح کہ ہمارا مطالبہ منظور ہو گیا، ہم کامیاب ہو گئے۔ اس سے گویا کہ اب وہ قیادت، جیسا کہ اس زمانے میں کہا بھی تھا ایک مرتبہ لیاقت علی خان نے، مولانا مودودی پاکستان کے امیر المومنین بننا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی پہلے پاکستان کو مستحکم ہو لینا دو، پھر جس کو جو بننا ہو بن لینا۔ یہ لیاقت علی خان کا فقرہ تھا، ایک تقریر میں انہوں نے کراچی میں کہا۔ تو اب ان کو یہ اندیشہ ہو رہا تھا کہ یہ تو ایک قیادت کی تبدیلی کی شکل ہو رہی ہے، لہذا قومی قیادت نے کچھ لیت و لال سے کام لینا شروع کیا، کچھ مولانا مودودی اور جماعت اسلامی پر ہیر پھیر کے راستوں سے حملے شروع کیے۔ یہ تو پاکستان کے مخالف تھے، یہ تو فلاں تھا، جو اس سے پہلے نہیں کیا تھا، لیکن جب ایک پولیٹیکل ایک فورس کی حیثیت سے سامنے آئے تو اب انہوں نے پرانے جو ہیں وہ باب کھولنے شروع کیا اور یہ بخی ادھیڑنے شروع کیے، اور کبھی کبھی اسلامی دستور و قانون کے نفاذ کے مطالبے کی براہ راست مخالفت بھی کی، جیسے کہ کے بروہی صاحب نے کہا تھا میں 1000 روپیہ انعام دوں گا اگر کوئی ثابت کر دے قرآن میں کوئی دستور ہے۔ پھر اس اسلامی دستور کی مخالفت میں سب سے زیادہ نمایاں ہو کر سب سے پہلے آئے تھے ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی، حالانکہ خود بڑے سچے قوم پرست مسلمان اور نمازی مسلمان، لیکن اب معاملہ ہو گیا دو جماعتوں کی پالیٹکس کا۔ ایک جماعت ایک اسلام کو ایک مسئلے کے طور پر ابھار کر اپنے سیاسی اقتدار کا ذریعہ بنا رہی ہے ان کے خیال کے مطابق، لہذا اپنی پارٹی کو پروٹیکٹ کرنا اور اس کا دفاع کرنا ان پر لازم تھا، لہذا اشتیاق حسین قریشی صاحب آ رہے ہیں۔ اس معاملے میں پاکستان کی سیاست میں جو عجیب الجھاؤ پیدا ہو گیا تھا اس کا کسی قدر اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ قومی قیادت کی جانب سے اول جو لوگ مولانا مودودی اور جماعت اسلامی کے خلاف دلائل و براہین کے ہتھیار لے کر میدان میں اترے وہ ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی اور ڈاکٹر محمود حسین جیسے پابند صوم و صلاۃ اور دینی درد اور مذہبی جذبہ رکھنے والے لوگ تھے۔ بعد میں اس صف میں ایک اہم اضافہ بشر ایک کی بروہی کا ہوا، جنہوں نے اس شخص کو انعام دینے کا اعلان کیا جو ثابت کر دے کہ قرآن مجید میں کسی دستور ملکی کا خاکہ موجود ہے۔ گویا جن لوگوں کے ہاتھوں کو مضبوط کرنے میں ملک و ملت اور دین و مذہب دونوں کی بھلائی تھی، غلط حکمت عملی کی بنا پر انہی کو دشمنوں کی صف میں لا کھڑا کیا گیا اور اسلام کو سیاسی میدان کا ایک مسئلہ بنا کر اسے اپنے بہترین بہی خواہوں کی سرپرستی سے محروم کر دیا گیا۔ کاش کہ مولانا مودودی سمجھ سکتے کہ انہوں نے اس طریقہ کار کو اختیار کر کے اسلام کی راہ میں کیسے کانٹے بو دیے تھے۔ مذہبی سیاست کے اس میدان میں اولاً مولانا مودودی نے تنہا اپنے اور اپنی جمعیت کے زور بازو کے بل پر چلنے کی کوشش کی، لیکن جلد ہی انہوں نے یہ محسوس کر لیا کہ دوسرے دینی حلقوں کے مدد اور تعاون کے بغیر کامیابی مشکل ہے۔ چنانچہ انہوں نے وقتاً فوقتاً علماء دین کا اشتراک و تعاون حاصل کرنا شروع کیا اور رفتہ رفتہ کبھی انہیں اپنے پیچھے لگا کر اور کبھی حالات کا رخ دیکھتے ہوئے ان کے پیچھے لگ کر، جیسا کہ اینٹی قادیانی تحریک کے زمانے میں ہوا، ایک دینی کیمپ کا تصور پیدا کیا۔ یعنی یہ تصور پیدا کیا کہ یہاں ایک کیمپ ہے کہ جو مخالف اسلام ہے، دشمن اسلام ہے، اور ایک ہے دیندار اور دینی کیمپ، اور دینی کیمپ میں جماعت اسلامی ہے اور علماء ہے اور مذہبی طبقات ہیں۔ اب اس میں ظاہر بات ہے کہ کبھی تو وہ انہیں اپنے پیچھے لگاتے تھے، یعنی مطالبہ دستور اسلامی میں تو سب لوگوں کو ان کے پیچھے لگنا پڑا، انہوں نے اس میں پہل کی، لیکن اینٹی قادیانی تحریک جو احراریوں نے چلائی اس میں ان کو ان کے پیچھے چلنا پڑا، اور اس کا پھر بہت ہی جو دردناک معاملہ ہوا وہ یہ ہے کہ مجلس عمل میں یہ شامل ہے، لیکن اس کے بعد جب راست اقدام کا فیصلہ ہوا ہے تو جماعت اسلامی کا اور مولانا مودودی کا موقف یہ کہ ہم نے علیحدگی اختیار کر لی تھی، ہم پھر اس راست اقدام میں شامل نہیں تھے۔ مولانا محمد علی جالندری جو احرار کے اس وقت کے اہم ترین لیڈر تھے، ان کا کہنا تھا کہ نہیں کی تھی، جھوٹ بول رہے۔ چنانچہ جب اینٹی قادیانی موومنٹ جو سن 53 کی تھی اس کے لیے
ایک 2 ججوں پر مشتمل ایک تحقیقاتی جو ہے عدالت بنائی گئی، اس میں ایک دو یہ کیانی صاحب تھے، ایم آر کیانی، اور دوسرے وہ بہت مشہور نام میں سے سے اتر رہا ہے، منیر، جسٹس منیر اور کیانی صاحب، یہ 2 جج تھے، اور انہوں نے اس قدر سخت جملہ لکھا ہے اپنی رپورٹ میں: ہمارے لیے یہ بات بڑی تکلیف دہ ہے کہ 2 عظیم جلیل القدر علماء حلف نامے دے رہے ہیں، جن میں سے ایک حلف نامہ جھوٹا ہے، اب ہم کس کے حلف کو جھوٹا کہیں؟ مولانا مودودی کا حلف کہ ہم اس راست اقدام سے پہلے ہی علیحدہ ہو گئے تھے مجلس عمل سے، مولانا محمد علی جالندھری کا کاؤنٹر حلف کہ یہ جھوٹ ہے، یہ شامل تھے، علیحدگی اختیار نہیں کی۔ اب انہوں نے تمام، ان کے لیے تو پھر مذہبی طبقات دونوں ہی کو انہوں نے گویا کہ ایک تیر سے 2 شکار ہو گئے کہ اب ہم ان میں سے کس کو جھوٹا کہیں، اتنے بڑے آدمی، ایک کا تو جھوٹا ہے حلف، اس میں تو کوئی شک نہیں، یا الف کا حلف جھوٹا ہے تو بے کا سچا ہے، یہ بے کا اگر جھوٹا ہے تو الف کا سچا ہے، دونوں کے سچے تو نہیں ہو سکتے، اور دونوں کے حلف ہے۔ تو یہ ہے کہ اس وقت مجبوراً ایسی فضا پیدا ہو گئی تھی کہ جب عام کے اندر ایک تحریک اٹھ کھڑی ہوئی تو جماعت اسلامی نے سمجھا کہ اب اگر ہم ان کے پیچھے نہیں چلیں گے، ساتھ نہیں دیں گے، تو آگے پھر ہمارا یہ ساتھ نہیں دیں گے۔ تو سیاست کے اندر تو یہ کچھ 2 اور کچھ لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ کانسیپٹ جو ہوا ہے مذہبی سیاست کے اس میدان میں، اولاً مولانا مودودی نے تنہا اپنے اور اپنی جمعیت کے زور بازو کے بل پر چلنے کی کوشش کی، لیکن جلد ہی انہوں نے یہ محسوس کر لیا کہ دوسرے دینی حلقوں کی مدد اور تعاون کے بغیر کامیابی مشکل ہے، چنانچہ انہوں نے وقتاً فوقتاً علماء دین کا اشتراک و تعاون حاصل کرنا شروع کیا، اور رفتہ رفتہ کبھی انہیں اپنے پیچھے لگا کر اور کبھی حالات کا رخ دیکھتے ہوئے ان کے پیچھے لگ کر، جیسا کہ اینٹی قادیانی تحریک کے زمانے میں ہوا، ایک دینی کیمپ کا تصور پیدا کیا۔ اس کے 2 انتہائی مضر نتائج برآمد ہوئے۔ ایک یہ کہ سیاست کے میدان میں جماعت اسلامی کے ساتھ علماء دین بھی قومی قیادت کے حریف بن گئے، اور رفتہ رفتہ برسر اقتدار طبقہ اور رجال دین 2 مخالف و معاند گروہوں کی صورت اختیار کرتے چلے گئے۔ اور دوسرے یہ کہ مولانا مودودی اور جماعت اسلامی کو جدت پسندی اور سرتا پیر متحرک متجددیت اور قدامت پرستی اور سراپا جامد مذہبیت کے مابین ایک امت وسطیٰ کی پوزیشن کو ترک کر کے کلیتاً قدامت پرستی اختیار کرنی پڑی، اس لیے کہ قدامت پرست علماء کو ساتھ لے کر چلنا ہے تو آپ کو بھی قدامت پرستی اختیار کرنی پڑے گی۔ جب تک کہ آپ ان کے رنگ میں کچھ اپنے آپ کو نہیں رنگیں گے، اسی لیے لکھا ہوا ہے کہ اس سلسلے کا ایک دلچسپ لطیفہ مولانا داؤد غزنوی مرحوم نے سنایا کہ ایک موقع پر علماء کے ایک مشترکہ بیان پر مولانا مودودی نے ان سے بھی دستخط کرانے چاہے، جس کی ایک شق یہ بھی تھی کہ ملک میں فقہ حنفی رائج کی جائے۔ مولانا داؤد غزنوی مرحوم نے فرمایا، اس پر میں نے مولانا کی خدمت میں عرض کیا کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے قتل کے حکم نامے پر میں خود دستخط کروں؟ میں تو ہوں اہل حدیث، اور آپ اس بیان پر دستخط کرانا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ حنفی فقہ رائج کی جائے۔ اہل حدیث کبھی گوارا کرے گا اس کو؟ لیکن چونکہ باقی ساری جماعتیں حنفی ہیں، دیوبندی ہو تو حنفی ہے، بریلوی ہو تو حنفی ہے، سواد آدم ہے تو حنفی ہے، اب اگر آپ کو کوئی بنانا ہے تو یہ کہ اب کسی چیز کے اوپر تو جمع ہونا پڑے گا۔ حالانکہ میں نے ایک اور جگہ پر لکھا ہے کہ مولانا مودودی خود اپنے ذاتی معاملات میں بھی 100% فقہ حنفی کی پیروی نہیں کرتے، جیسا میں بھی نہیں کرتا۔ فقہ حنفی میں یہ ہے کہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ آپ کسی صورت نہیں پڑھیں گے، چاہے آپ کی وہ جو ہے وہ، یعنی جب جماعت میں آپ پڑھ رہے ہو تو چاہے سری ہو چاہے جہری ہو، نہیں پڑھنی۔ اب یہ میرے نزدیک صحیح نہیں ہے، میں سری میں پڑھتا ہوں، جہری میں نہیں پڑھتا۔ جبکہ فقہ شافعی میں یہ ہے کہ ہر حالت میں پڑھنی چاہیے، چاہے سری ہو چاہے جہری ہو، دونوں انتہاؤں پر کھڑے ہوئے۔ امام ابو حنیفہ کا موقف ایک انتہا پر، امام شافعی کا، درمیان میں امام مالک کا ہے کہ جو جہری رکعت ہے اس میں خود خاموش رہو اور امام کی قرات سنو، اور جب سری ہے، جبکہ تم نہیں سن رہے ہو تو اپنی پڑھو۔ یہ ہے جس پر تو ہم اپنے ذاتی معاملات کے اندر بھی، پبلک پرسنل لاء کے اندر بھی اگر ہم نہیں کرنے کو تیار کہ قطعاً پورا کا پورا، تو کیسے مطالبہ کریں کہ صاحب فقہ حنفی نافذ کر دی جائے؟ تو اس حوالے سے مولانا مودودی کا موقف جو ہے اس میں تضاد پیدا ہوا۔ لیکن تضاد کیوں پیدا ہوا؟ کہ پہلے وہ امت وسطیٰ کی حیثیت میں تھے کہ ایک طرف قدامت پرست ہے تو دوسری طرف متجددین ہے، تو درمیان میں اب چونکہ وہ ایک کیمپ بنانا ہے، اور کیمپ میں ظاہر بات ہے کہ اس ملک کے اندر یعنی 90 نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ شیعوں کو بھی علیحدہ نکال دیجئے کہ وہ فقہ جعفری والے اور پھر اہل حدیث، تب بھی کم سے کم 75% انسان جو ہے وہ حنفی ہے۔ یہ ہے مسئلہ۔
اور اگرچہ اس کی بنا پر بہت سے دلچسپ تضادات ظہور میں آئے، مثلاً یہ میں نے لکھ دیا، یہیں پر مجھے معلوم ہوا کہ مثلاً یہ کہ اس شخص کو جو تنہا اپنی ذات پر بھی فقہ حنفی کو پوری طرح نافذ کرنے کو تیار نہ تھا، بلکہ اس میں اپنا عقول لگانا ضروری خیال کرتا تھا. یعنی میں یہ کہتا ہوں، میری یہ رائے ہے، جیسا کہ میں نے ابھی کہا، میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا، لیکن میں یہ کہ خود مجتہد نہیں ہوں، میں ایک اور مجتہد امام مالک، ان کی رائے پر عمل کر رہا ہوں. جب یہ مانتے ہیں کہ سب کے سب جو ہے ہمارے یہ چاروں فقہیں جو ہے حق ہیں، تو ان میں سے کسی معاملے میں کسی ایک فقہ پر عمل کر لینے میں میرے نزدیک کوئی، ہاں جس معاملے میں چاروں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی چاروں متفق ہوں، اس سے ہٹنے کو میں صحیح نہیں سمجھتا. یہ پھر اہل حدیث کا مجھ سے اختلاف، یا میرا اہل حدیث سے اختلاف، کہ جہاں یہ چاروں جمع ہو جائیں وہاں میں ان سے نہیں ہٹوں گا. البتہ جہاں چاروں میں اختلاف ہے اس میں پک اینڈ چوز کرنے کا، ترجیح دینے کا میں اختیار اپنے لیے سمجھتا ہوں. اور اگرچہ اس کی بنا پر بہت سے دلچسپ تضادات ظہور میں آئے، مثلاً یہ کہ اس شخص کو جو تنہا اپنی ذات پر بھی فقہ حنفی کو پوری طرح نافذ کرنے کو تیار نہ تھا، بلکہ اس میں اپنا عقول لگانا ضروری خیال کرتا تھا، یہ موقف اختیار کرنا پڑا کہ 10-11 کروڑ افراد کی ایک پوری قوم پر صدیوں پیشتر کی مرتب شدہ فقہ حنفی، یعنی یہ کہ فتاوائے عالمگیری لا کر نافذ کر دیے جائیں، 300 برس قبل کے مرتب کردہ فتاوا. ایک تو یہ ہے کہ فقہ حنفی جن اصولوں پر بنا ہے اس کے مطابق اجتہاد کرتے ہوئے نئے قوانین بنائے جائیں، یہ بھی نہیں. اس لیے کہ آپ کے جو آرتھوڈاکس علماء ہیں وہ تو اس کے بھی قائل نہیں ہیں، وہ تو کہتے ہیں ٹھیک وہی فقہ حنفی جو کی تو جو ہدایہ میں لکھی ہوئی ہے، یا وہ جو ہے فتاوی عالمگیری کے اندر لکھی ہوئی ہے، بس اس کو نافذ کر دو. 10-11 کروڑ افراد کی ایک پوری قوم پر صدیوں پیشتر کی مرتب شدہ فقہ حنفی کو جو کدو نافذ کر دیا جائے. لیکن مولانا پر جلد از جلد مسند حکومت پر پہنچ کر قوم اور مذہب دونوں کو سنبھالنے کا جو خبت سوار ہو گیا تھا، اس کے پیش نظر یہ قربانیاں بہرحال بہت حقیر تھی. ہم نے کیا کیا نہ کیا دیدہ و دل کی خاطر. اب یہ بہت چھوٹا سا ہے، اس کو آپ میرا خیال ہے پڑھ ہی لیتے ہیں. باب سوم، سیاسی افراتفری سے ایوبی آمریت تک، جماعت اسلامی کا رقیبانہ کردار اور علماء کا معاندانہ طرز عمل. اب یہ دو الفاظ علیحدہ ہو گئے. علماء سے مراد میں ان کو لے رہا ہوں کہ جو سیاست میں تھے ہی نہیں، وہ تو پھر معاندانہ تو ہے، رقیب تو نہیں ہے. رقیب تو وہ ہوتا ہے کہ جو ایک ہی محبوب کے طالب ہو تو وہ رقیب ہے. اب وہ جو بھی لیلا اقتدار تھی یا جو بھی حکومت تھی، کیونکہ جماعت اسلامی اب آ گئی ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے، تو وہ اس کی حیثیت تو رقیب کی ہے. لیکن باقی علماء کی مین باڈی جو ہے ان کا معاندانہ کردار. جیسا کہ اس سے قبل عرض کیا جا چکا ہے، پاکستان کی قومی قیادت پر عالم نزا تو قیام پاکستان کے فوراً بعد ہی طاری ہو گیا تھا، اور وہ خود اپنے داخلی انتشار کے بنا پر جو بیک وقت نظریاتی بھی تھا اور اخلاقی بھی ادموئی ہو چکی تھی. اس پر رہی صحیح کثر مولانا مودودی اور جماعت اسلامی کی تند و تلخ تنقیدوں اور عوام کے مذہبی جذبات کے اشتعال نے پوری کر دی، اور قیام پاکستان کے بعد چند ہی سالوں کے اندر اندر وہ مسلم لیگ جو اس کے قیام کا ذریعہ بنی تھی نسیم منسیہ ہو گئی. ختم تو مسلم لیگ از خود بھی ہو ہی جاتی ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا، تحریکوں کا مسئلہ یہی ہوتا ہے. ایک ہوتی ہے جماعت، ایک ہوتی ہے تحریک، موومنٹ. موومنٹ نے جو بھی ایک اپنا گول بنایا ہوتا ہے، اف یو ریچ دی گول تو پھر اس کے بعد موومنٹ ختم، جماعت چلتی رہتی. کانگریس کا معاملہ یہ کہ وہ ایک پارٹی بھی تھی، تحریک آزادی بھی، لیکن پارٹی بھی، کارڈرز ان کے، اس کی طویل تاریخ، اس کے اندر جو ہے ان کا ڈسپلن، ان کا کانسٹیٹیوشن. مسلم لیگ جو ہے وہ جماعت کی حیثیت سے کبھی نہیں تھی، وہ ایک تحریک تھی. ختم تو مسلم لیگ از خود بھی ہو ہی جاتی، لیکن مولانا مودودی نے مسلمانان ہند کی قومی جد و جہد کے عین عروج کے موقع پر اس سے علیحدگی اختیار کر کے قوم کے ساتھ جس ہمدردی اور خیرخواہی کا ثبوت دیا تھا، اسی کا لازمی تقاضا غالباً یہ بھی تھا کہ قیام پاکستان کے بعد فوراً بعد وہ اپنی مختصر لیکن منظم جمعیت کو لے کر مسلم لیگ کی سرکوبی کے لیے میدان میں آ جاتے اور اس کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے میں بھی بنفس نفی شرکت فرماتے. لطف کی بات یہ ہے کہ اس وقت کی علیحدگی کے لیے تو یہ وجہ جواز پیش کی گئی تھی کہ اسلام کسی بھی قوم پرستی کو جائز نہیں ٹھہراتا، خواہ وہ مسلم قوم پرستی ہی کیوں نہ ہو. لیکن بعد از تقسیم لیگ دشمنی اور قیادت کشی کے لیے خود بے تکلف مسلم قوم پرستی کا لبادہ اوڑھ لیا گیا، اور نظریہ پاکستان کے سب سے بڑے علمبردار اور پاکستانی قوم کے سب سے بڑے وکیل بن کر قومی قیادت کا محاسبہ شروع کر دیا گیا.
اب یہاں بھی تفاصیل جو ہے میری اس کتاب میں ہے، تحریک جماعت اسلامی تحقیقی مطالعہ۔ مولانا کی ذہانت نے یہ اندازہ تو ٹھیک ہی کیا تھا کہ مسلم لیگ کی دم توڑتی ہوئی قیادت پر کاری ضرب لگانے کا یہ بہترین موقع ہے، لیکن آئندہ کے بارے میں جو توقعات انہوں نے قائم کی تھی وہ نرے سہانے خواب ثابت ہوئیں، اور قومی قیادت کے میدان سے ہٹنے پر بجائے اس کے کہ جماعت اسلامی کی نئی قیادت کے لیے جگہ خالی ہوتی، الٹا پرانا یونینسٹ اور کانگریسی ذہن میدان سیاست میں قابض ہو گئی۔ پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ اس ملک کا جو پولیٹیکل اور جو معاشی ڈھانچہ تھا اس میں فیوڈلز، جب مسلم لیگ کمزور ہوئی تو پولیٹیکل خلا پیدا ہوا تو ساری طاقت فیوڈلز کے پاس چلی گئی۔ وہ خلا تو ہو گیا پیدا، مسلم لیگ سے تو خلا ہو گیا، لیکن یہ کہ سسٹم کے اندر وہاں پہ فیوڈل موجود تھے، برادریاں موجود تھی۔ سن 51 کے الیکشن میں مولانا مودودی کو امید تھی کہ جماعت اسلامی کے جو پروسیس انہوں نے طے کیا تھا، اور بہت اعلیٰ پروسیس تھا، اس میں کوئی شک نہیں، اس سے بہتر کسی نظام کو الیکشن کے لیے تجویز کرنا ممکن نہیں، لیکن اس کا حالات کے ساتھ عدم مطابقت اتنی تھی کہ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ 40 کی امیدیں رکھتے تھے کہ ہمارے اس نظام سے کامیاب ہو جائیں گے، آیا ایک بھی نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ معاشرے کے بارے میں جو ہماری ریڈنگ ہے کہیں وہ غلط ہے، سم تھنگ از رانگ۔ ہم کوئی توقعات باندھے بیٹھے ہیں، ہم سمجھتے ہیں واقعی انہیں دین کے ساتھ بڑی گہری دلچسپی ہے، انہیں دین کے ساتھ اتنی دلچسپی نہیں جتنے اپنے مفادات سے ہے۔ انہیں چاہیے وہ کہ جو پولیس پرچے میں ان کی مدد کر سکیں، جا کر تھانے کے اندر جا کر ان کو چھڑا سکیں، رسا گیر چاہیے انہیں، ان کو تو وہ چاہیے کہ جو ان کو جو بھی اپنے وہاں کے چودھری ہیں ان کے دستور سے بچا سکیں، انہیں تو وہ چاہیے۔ لہٰذا وہ برادری سسٹم پر، فیوڈل سسٹم پر نظام تو یہاں چل رہا تھا، وہ تو لوگ وہی آئے۔ وہ تو مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ وہ بڑے زبردست خطیب تھے تو پاکستان کے شدید مخالف، لیکن جب تقریریں کرتے تھے لاہور میں بھی کرتے تھے تو بے شمار لوگ آتے تھے سنتے تھے، اس لیے کہ ان کی تو تقریر میں جادو تھا۔ قرآن مجید پڑھتے تھے تو ایسی سریلی اور اتنی عمدہ آواز کے ساتھ کہ ہندو کھڑے ہو جاتے تھے سنتے تھے۔ جیل میں پڑھتے تھے تو انگریز اگر جیل کا کمانڈنٹ ہوتا تھا تو وہ کھڑا ہو کر سنتا رہتا تھا، جیسے کہ ہمیں روایات میں آتا ہے کہ بہت سے کفار، ابو جہل جیسے بھی، جب حضور کبھی رات کو کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے حرم کے سین میں تو چھپ کر وہ سنا کرتے تھے، اتنی انہیں لذت محسوس، ان کی عربی زبان کی سمجھیے کہ وہ کلاسک ہے اور وہ اس کو سنتے تھے اور لذت لیتے، وہ ان کا معاملہ تھا۔ تو لیکن انہوں نے ایک جملہ کہا، بارہا کہا کہ لاہوریوں میں تمہیں خوب جانتا ہوں، تم تقریریں بخاری کی سنتے ہو، کتابیں مودودی کی پڑھتے ہو، ووٹ مسلم لیگ کے دیتے ہو، یہ تھا لاہوریوں میں تمہیں خوب جانتا ہوں۔ یہ ہماری تقریریں سننے سے کے علاوہ تمہیں کوئی دلچسپی ہم سے نہیں ہے، کتابیں مودودی کی پڑھتے ہو لیکن ووٹ مسلم لیگ کو دیتے ہو، سیاسی جو ہے تمہارا پلیٹ فارم، سیاسی تمہارا رخ وہ ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ مسلم لیگ میدان سے ہٹی تو اب کون پنجاب میں کون تھے؟ یونینسٹ، اور دوسری طرف کانگریسی۔ چنانچہ آپ سوچئے کہ جو مسلم لیگ ختم ہو کر کے ریپبلکن پارٹی بنی ون یونٹ میں، اس کا چیف منسٹر یا پرائم منسٹر پورے ویسٹ پاکستان کا کون بنا؟ ڈاکٹر خان صاحب، خان عبد الغفار خان کے بڑے بھائی، کٹر کانگریسی۔ He became the chief minister of one unit of West Pakistan۔ مسلم لیگ ہٹ گئی تو آئے وہ لوگ۔ تو یہ پھر پڑھیے جملے کو، ان چیزوں کا صحیح فہم ضروری ہے، یہ ہوا کیا ہے، حادثہ کیوں ہوا ہے، کیا غلطیاں ہوئی ہیں، ان کو سمجھنا اس لیے نہیں کہ ہمیں خدا نہ خواستہ کسی کی بے عزتی کرنی ہے، توہین کرنی ہے، لیکن ان چیزوں کو ہم نہیں سمجھیں گے تو آگے کے لیے صحیح جو ہے لاہ عمل اختیار کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ مولانا کی ذہانت نے یہ اندازہ تو ٹھیک ہی کیا تھا کہ مسلم لیگ کی دم توڑتی ہوئی قیادت پر کاری ضرب لگانے کا یہ بہترین موقع تھا، لیکن آئندہ کے بارے میں یہ توقعات انہوں نے قائم کی تھی وہ نرے سہانے خواب ثابت ہوئی، اور قومی قیادت کے میدان سے ہٹنے پر بجائے اس کے کہ جماعت اسلامی کی نئی قیادت کے لیے جگہ خالی ہوتی، الٹا پرانا یونینسٹ اور کانگریسی ذہن میدان سیاست پر قابض ہو گیا، اور اس نظریہ پاکستان ہی کی جڑیں کھدنی شروع ہو گئیں جس پر بعد از تقسیم خود مولانا مودودی اور جماعت اسلامی نے سیاسی موقف کی بنیاد رکھتی تھی۔ اب سیاسی موقف تو یہی تھا کہ پاکستان اسلام کے لیے بنا، لہذا اسلام لاؤ۔ اب اس نظریہ پاکستان ہی کی جڑیں کھدنی شروع ہو گئی۔ دوسری طرف تحریک مسلم لیگ نے وقتی طور پر قومی و ملی احساسات کا جو تھوڑا بہت رنگ عوامی طرز فکر پر چڑھا دیا تھا، اس کے پھیکے پڑتے ہی خاد پرستی، کنبہ و قبیلہ پروری
اقربا نوازی کا دور دورہ ہو گیا اور سیاست کے میدان میں بدترین جوڑ توڑ اور سازشوں کا بازار گرم ہو گیا۔ میدان سیاست کے اس اختلال کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ حکومت سیاسی جماعتوں کے ہاتھ سے نکل کر رفتہ رفتہ سروسز کے جانب منتقل ہوتی چلی گئی۔ پہلے سول سروس نے سنبھالا معاملہ، کہنے کے اوپر وزیر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن حقیقت میں سارا سیکریٹریز اور یہ وہ آج کل بھی جو بڑا واویلا بنا رہے ہیں آپ کے وہ MNAs وغیرہ بھی کہ اصل حکومت تو ان کے پاس ہے، یہ لوگ ہیں اصل میں بااختیار، ہم کہاں ہیں۔ تو یہ جو بیوروکریسی ہے، سول بیوروکریسی، اس نے پہلے قبضہ کیا، اسے سول بیوروکریسی میں سے نکل کر آ گیا ملک غلام محمد، اس کا سیاست سے کیا تعلق تھا؟ اسی سے نکل کر آ گئے چودھری محمد علی صاحب، ان کا سیاست سے کیا تعلق تھا؟ وہ تو گورنمنٹ کے ملازم رہے تھے پورے انڈیا میں، اور یہاں بھی آ کر گورنمنٹ کے ملازم تھے۔ تو اس حوالے سے وہ اب سروسز کی طرف معاملہ چلا گیا، تاکہ 1958 میں صدر ایوب نے تمام سیاسی جماعتوں کو کل عدم قرار دے کر فوجی حکومت قائم کر دی اور تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں لے کر ایک طرف حکومت کا پورا نظم و نسق سروسز کے حوالے کر دیا۔ یعنی یہ عقل مندی اس نے کی تھی کہ مارشل لا کو زیادہ دیر نہیں رکھا۔ یہ جو غلطی بہت بڑی کی ہے، بہت بڑا بلنڈر کیا ہے ضیاء الحق صاحب نے، وہ ایوب خان نے نہیں کیا۔ ایوب خان میں سمجھتا ہوں کہ یعنی ایک پیٹریوٹک ایک شخصیت تھی، اس کے اندر قوم کے ساتھ، ملک کے ساتھ جو بھی اس کی اپنی فہم، اپنی سمجھ کا معاملہ ہے، اس کے مطابق جو ہے اس کے خلوص میں شک نہیں ہے۔ پھر اس کے زمانے میں جتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جتنی انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے، جس قدر تیزی کے ساتھ ملک نے ترقی کی، وہ بھی اپنی جگہ پر حقائق ہے جنہیں ماننا چاہیے۔ لیکن یہ کہ اس نے حکومت لے کر تھوڑے عرصے کے لیے مارشل لا رکھا، سروسز کے حوالے، سول سروسز کے حوالے کر دیا۔ تو ایک طرف نظم و نسق سروسز کے حوالے کر دیا اور دوسری طرف بنیادی جمہوریت کے نظام کے ذریعے سیاسی حقوق اور اختیارات کو تدریجاً عوام کے جانب منتقل کرنے کا وہی سلسلہ اثر نو شروع کیا جس پر تقریباً نصف صدی قبل غیر ملکی حکمران عمل پیرا ہوئے تھے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ انگریزوں نے بھی سب سے پہلے کیا بنائے تھے؟ میونسپل کمیٹیز بنا دی۔ چلو بھائی، ہندوستانی کچھ لوگ جو ہے اپنے شہروں کے کام میں اس میں تو دھندوں کے اندر لگے نا، کہ اپنی گلیوں کی صفائی تو ہونی چاہیے، اپنی سڑکوں پر لائٹ وائٹ جو ہے وہ ہونی چاہیے، اتنا تو حکومت کرنے کی صلاحیت ان میں ہے۔ لوکل باڈیز کے حوالے سے پھر اس کے بعد سن 35 میں ایکٹ پاس کیا اور صوبائی حکومتیں جو ہیں بنائی گئی کہ چلو اس لیول پر۔ تو گویا کہ اب دوبارہ بیسک ڈیموکریسیز کے ذریعے سے قوم کو پھر وہیں لا کر کہ جیسے کہ تربیت اس وقت شروع ہوئی تھی سیاسی، تو اب صدر ایوب صاحب نے بیسک ڈیموکریسیز کے حوالے سے پھر اثر نو اسی سیاسی عمل کو شروع کیا۔ گویا پاکستان کی عوامی سیاست ایک دم واپس نصف صدی قبل کے مقام پر پہنچ گئی۔ ملی اور قومی نقطہ نگاہ سے یہ صورتحال یقیناً نہایت تشویشناک اور پریشان کن ہے، اور ہر مخلص اور محب وطن پاکستانی کو لازماً اس پر سخت مضطرب اور غمگین ہونا چاہیے، لیکن اس حقیقت کو ہر آن پیش نظر رہنا چاہیے کہ اس کا اصل سبب قوم میں سیاسی شعور کی خطرناک حد تک کمی اور ملی و قومی احساسات کا خوفناک حد تک فقدان ہے۔ کیونکہ قوم ہماری جو ہے یوں سمجھیے کہ ریٹارڈڈ ہے سیاسی اعتبار سے، قوم میں شعور کی کمی ہے، اس کا سبب ہے، اصل سبب وہ ہے۔ کسی ایک یا چند افراد کے سر اس پوری صورتحال کی ذمہ داری تھوپ دینا یا سیاسی بے بصیرتی کا شاہکار ہے یا علمی خیانت کا۔ ساتھ ہی یہ موٹی سی بات بھی ہر مخلص پاکستانی کو اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اس کا علاج نہ صدارتی اور پارلیمانی جمہوریت یا بلا واسطہ یا بالواسطہ انتخابات کے مسئلوں پر وقتی ہنگامے اٹھانے سے ہو سکتا ہے، نہ مینڈکوں کی پسیری کی طرح کے بالکل انمل بے جوڑ متحدہ محاذوں کے قیام سے۔ اس صورتحال کی اصلاح کی صرف ایک صورت ہے، اور وہ یہ کہ بالکل فطری طور پر عوام میں سے کوئی سیاسی جماعت ایسی اٹھے جو مسلسل محنت و مشقت اور پہم جد و جہد کے ذریعے ایک طرف ان میں سیاسی شعور اور اپنے بھلے برے کی حقیقی پہچان پیدا کر دے، اور دوسری طرف ایک بڑی تعداد میں ایسے قومی کارکنوں کو تربیت دے کر تیار کرے جو ہر طرح کے مفادات سے صرف نظر کر کے خالص اصولوں کے لیے کام کر سکے اور اپنے مقصد اور نصب العین کے ساتھ مخلصانہ تعلق اور قوم کی بہتری اور بھلائی کے لیے انتھک محنت و مشقت و اثار و قربانی کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ اب اس میں آپ کو دو مثالیں دوں گا۔ ایک تو میں جس زمانے میں کراچی میں تھا تو ایک حقیقت کو میں اس طرح بیان کیا کرتا ہوں، یہ بات ہے 58-59 کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، کہ اگر لانڈھی میں
جو کارخانے تھے اس کے مزدوروں کی فرض کیجئے کہ ڈیلی دہاڑی اس وقت کتنی ہوتی ہوگی، 4 روپے ہوگی، اس میں سے 2 آنے اگر کم کرنے کا اعلان کیا جائے کہ کل سے آپ کو 3 روپے 14 آنے ملیں گے، اتنا بڑا ایجیٹیشن ہوگا، 70-80 مزدور جو ہیں ان کی لاشیں آپ کو بڑی نظر آ جائیں گی۔ لیکن اس ملک کی پوری سیاسی بساط الٹ کر ایک عامر آ گیا، کوئی رد عمل نہیں، 2 آنے کے لیے ایجیٹیشن ہو جائے، 2 آنے کم کر دیے ویجز کے اندر، اور پھر دیکھیے کیا خون خرابہ ہوتا۔ لیکن پورے ملک کے اندر سیاسی بساط الٹ کر رکھ دی گئی اور کوئی رد عمل، لوگوں نے ہار پہنائے اور لوگوں نے بڑی خوشیاں منائی، تالیاں پیٹی، گویا کہ انہیں کوئی احساس ہی نہیں تھا کہ قوم کا کوئی سیاسی حقوق کے نام کی بھی کوئی شے ہے جو آج ہم سے چھین لی گئی۔ اس کے برعکس یہ مجھے واقعہ سنایا تھا، ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے، وہ جماعت اسلامی میں بھی تھے، ایک ہی زمانے میں ہم علیحدہ ہوئے، سردار اجمل خان لغاری فوت ہو چکے ہیں رحمہ اللہ۔ ان کے بڑے بھائی غالباً وہ ابھی زندہ ہیں، سردار رحیم خان لغاری، اور ان سے کافی بڑے عمر میں، وہ آئی جی ہوتے تھے ریاست بھاولپور کے، انسپیکٹر جنرل آف پولیس، جبکہ ابھی ریاستیں ختم نہیں ہوئی تھی، اس زمانے کی بات ہے۔ یہ دیسائی جو بعد میں پرائم منسٹر بھی ہوا انڈیا کا، یہ اس وقت کسی سلسلے میں وہ آیا ہے پاکستان میں، لاہور سے داخل ہوا ہے اور کراچی تک اس نے بائی ٹرین سفر کیا، اور کراچی سے کہیں اور اسے جانا تھا، کوئی ایسا سفر ہوا ہے۔ تو اب کتنا وی آئی پی چونکہ ایک مسافر سفر کر رہا تھا، تو ہر رینج کے جو پولیس کے ذمہ دار لوگ تھے ان کے ذمے تھی اس کی لک آفٹر کرنا، اس کی حفاظت، اس کی سیکیورٹی۔ تو سردار رحیم خان نے بتایا کہ مجھے موقع مل گیا، میں اس کے ساتھ سفر کر رہا تھا ایئر کنڈیشن کے اس میں کوپے میں، تو میں نے وہاں تنہائی تھی، کوئی اور نہیں تھا، تو میں نے پوچھ لیا کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں تو فوج نے مارشاء اللہ لگا دیا اور بات ہو گئی، یہ آپ کے ہاں آج تک نہیں ایسا ہو سکا، کسی نے سوچا نہیں؟ اس نے جواب جو دیا، مجھے رحیم خان نے بتایا کہ انہیں خوب معلوم ہے ہماری فوج کو کہ اگر کبھی کسی نے یہ حرکت کی تو سینکڑوں لاشیں زمین پر پڑی ہوں گی، جن میں سب سے پہلے دیسائی کی لاش ہوگی۔ اب یہ احساس کہ فوج کو یہ احساس ہو، کہ قوم کے اندر یہ احساس ہے کہ فوج کا یہ کام نہیں، ہمارے نوکر ہے، ہم ٹیکس دیتے ہیں، وہ ٹیکسوں سے تنخواہ دیتے ہیں، اصل حقوق جو ہے اس ملک کے اندر وہ تو ملک کے لوگوں کے ہیں، لیکن یہ کہ ہمارے ہاں تو سرے سے احساس ہی نہیں تھا۔ اس حوالے سے جس کو ہم کہتے ہیں ڈوارفزم کہہ لیں، اسے ریٹارڈڈ کہہ لیں، وہ اس طرح کا ہمارا جو سیاسی شعور تھا، اس لیے کہ یہ علاقہ خاص طور پر جو ہے وہ سیاسی اعتبار سے نہایت قصبہ والا علاقہ تھا، سرحد کے لوگوں میں سیاسی سوجھ بوجھ بہت زیادہ تھی، عوامی خدمتگار تحریک تھی اور یہ تھی، اور ان کے اندر وہ چاہے کوئی بہت بڑا خان ہے اور چاہے کوئی اس کا مزارع ہے، بیٹھے ہوں گے تو برابر ہوتے ہیں۔ یہاں پنجاب کی طرح نہیں ہے، یہ کمی کاری جو ہے یہ چارپائی پہ پاس نہیں آ سکتا، اور کپڑے بھی تقریباً ان کے ایک ہی جیسے کپڑے کے ہوں گے، یہ نہیں ہوگا کہ نظر آئے گا کہ یہ تو بہت بڑا خان ہے اور یہ کوئی بہت ہی غریب انسان ہے، ان کے اندر جو ہے وہ یہ شعور جو ہے بہت کافی ہے۔ پنجاب کا حال اس معاملے میں سب سے خراب رہا۔ 1951 میں جبکہ مسلم لیگ ابھی موت اور زندگی کی کشمکش، یہ ہم ٹھیک ہے ہی میں مبتلا تھی، سابق صوبہ پنجاب کے، چونکہ یہ تحریر جب لکھی گئی یہ 1 یونٹ بن چکا تھا اس وقت، اس لیے سابق صوبہ پنجاب اس میں لکھا گیا ہے کہ انتخابات نے مولانا مودودی بڑی خود اعتمادی اور آن بان کے ساتھ اور بہت سی امیدیں اور توقعات وابستہ کر کے انتہائی بلند و بالا اصولوں کے تحت شریک ہوئے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، اتنا عمدہ نظام، آئیڈیل، آج بھی کوئی شخص اسے بہتر نظام نہیں بنا سکتا۔ اصول کیا بنائے تھے مولانا نے؟ امیدواری حرام، پارٹی ٹکٹ لعنت۔ اب طریقہ کیا ہو پھر؟ ایک ووٹر کا عہد نامہ پر کروایا جائے گا لوگوں سے، کہ ایک شخص جو ہے جو ووٹر ہے وہ عہد کرتا ہے کہ میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ میں صرف اپنے کسی مفاد سے نہیں، کسی اور چیز سے نہیں، برادری کی بنیاد پر نہیں ووٹ نہیں دوں گا، خالص دین کے لیے ووٹ دوں گا کہ اس ملک میں اسلام کا نظام آئے، اور دیانتدار آدمی کو ووٹ دوں گا۔ فرض کیجئے کہ ایک کانسٹیچوئنسی کے اندر لوگوں نے یہ فارم بھرے، اب ان کی محلہ کمیٹیاں بنائیے جنہوں نے یہ عہد نامہ کیا ہے، وہاں ان کی پنچایت بنے گی، پھر ان میں سے کوئی کو منتخب کر کے پوری اس کانسٹیچوئنسی کے لیول پر بڑی پنچایت بنے گی،
اب یہ پنچایت بیٹھ کر اپنے پورے علاقے میں دیکھے گی کہ کون آدمی ہے جو باصلاحیت ہے، دیانتدار ہے، صاحب کردار ہے، ان سے جا کے درخواست کرے گی کہ آپ ہمارا نمائندہ بننا قبول فرما لیں، ہم خرچ کریں گے، ہم فنڈ بنائیں گے، ہم بھاگیں دوڑیں گے، آپ کو کچھ نہیں کرنا۔ آپ سمجھیے کہ آپ کو وہ ذمہ داری جو قومی اور ملکی ہے وہ ہماری طرف سے قبول کرنی ہے۔ تو وہ شخص امیدوار نہیں ہوگا خود، بلکہ اس کو جو ہے وہ پنچایت کھڑی کرے گی، اور پنچایت ہی اس کے لیے خرچ کرے گی، کنویسی کرے گی، بھاگ دوڑ کرے گی۔ اب یہ نظام بتائیے، اس سے زیادہ، جہاں تک آئیڈیالزم جس شے کا نام ہے، اس سے اونچا تو کوئی نظام ہو ہی نہیں سکتا۔ نہ اسے پیسہ خرچ کرنا ہے کہ میں نے 10 لاکھ خرچ کیے تو 10 کروڑ بنانے، یہ تو بات ہی ختم ہو گئی، اس نے تو پیسہ ہی نہیں خرچ کرنا۔ لیکن یہ کہ اس میں انہیں امید تھی کہ 40 آ جائیں گے، آیا ایک بھی نہیں۔ یہ ہے بات جو بیان ہو رہی ہے۔ اگرچہ اس موقع پر اس قوم نے جس کی سرپرستی انہوں نے ازراہ نوازش اپنے سابقہ موقف کے سہارے سارے تانے بانے کی قربانی دے کر اختیار کی تھی، انہیں ایک ایسی دولتی رسید کی جس سے کم از کم ایک بار تو قیادت و سیادت کا سارا نشہ ہرن ہو گیا۔ تاہم اس اصول کے تحت کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، آپ اس دفعہ نہیں تو نیکسٹ ٹائم، پھر نہیں تو نیکسٹ ٹائم، اور وہ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ سن 70 کے الیکشن میں 4 آدمی آ گئے، چلو اس کے آگے ہو جائے گا، اس سے آگے کوئی 8-10 ہو گئے، اس کے بعد چلو آگے سے آگے تو اور 3-4 رہ گئے، لیکن یہ کہ بہرحال وہ ریپیٹ کر رہی ہے، پیوست رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ وہ اپنے اصولوں میں مسلسل کانٹ چھانٹ اور طریقہ کار میں متواتر قطر بہمت کر کے انتخابات میں شریک ہوتے رہے، یعنی اپنے لیول کو نیچا کرتے چلے گئے۔ اب امیدواری بھی جائز ہے، اب پارٹی ٹکٹ بھی جائز ہو گیا ہے، اب یہ کہ کچھ وہ اپنا خرچ کرے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اسے خرچ کرنا چاہیے، یہ سارے اصول وہ ختم ہو گئے۔ لیکن نتیجہ ہر بار الٹا ہی نکلا، اور مسند اقتدار اور حکومت نظروں تو نیڑے ہونے کے باوجود روز بروز قدمہ تو دور ہوتی چلی گئی۔ یہ اصل میں پنجابی نظم لکھی تھی ایک عبداللہ شاکر صاحب نے، اور وہ دولتانہ کو مخاطب کرتے ہوئے، یہ میں نے نیچے لکھا ہوئی ہے، جماعت اسلامی کے حلقے کے پنجابی زبان کے مشہور شاعر عبداللہ شاکر نے انتخابات پنجاب 1951 کے موقع پر ایک نظم کہی تھی جو مرحوم تسنیم کے انتخابات نمبر میں شائع ہوئی تھی۔ اس نظم میں میاں ممتاز محمد خان دولتانہ کو ہدف طنز و استہزاء بنا کر ان کی شان میں بار بار یہ شعر دہرایا گیا تھا کہ وزارت پنجابے والی لینی ضرور ہے، نظراں تو نیڑے نیڑے قدماں تھی دور ہے۔ نظر سے تو نظر آ رہی سامنے، لیکن قدموں میں تو دور ہے، پہنچنا بہت مشکل ہے۔ دولتانہ صاحب نہیں پہنچ سکتے، حالانکہ دولتانہ صاحب ہی پہنچ گئے۔ محض یہ شعر اس بچگانہ خود اعتمادی کی پوری تصویر کشی کر دیتا ہے جو اس وقت جماعت اسلامی کے پورے حلقے پر طاری تھی۔ یہ دوسری بات ہے کہ بعد میں معلوم ہوا کہ خواب تھا، جو کچھ کو دیکھا جو سنا افسانہ تھا۔ چنانچہ انتخابات کے بعد میاں صاحب موصوف ہی وزارت اولیاء کے منصب پر فائز ہوئے، اور جماعت جہاں تھی وہی رہ گئی۔ تو یہ دولتانہ صاحب کے بارے میں تھا۔ اور لیکن اس 51 کے الیکشن میں میں نے انتھک کام کیا تھا، میرا فرسٹ پروفیشنل کا تھا وہ 2 سال۔ پھر اتنا کام کیا تھا کہ اس کے بعد ٹائیفائڈ مجھے ہو گیا، اور پھر میں نے 2 پرچے دے دیے تھے اناٹومی کے اور فزیولوجی کے، لیکن پریکٹیکل میں نہیں دے سکا۔ ٹائیفائڈ ہوا، اور ڈاکٹر لائی بش کا چونکہ آج پہلے بھی نام آیا ہے، انہوں نے مجھے اتنی اجازت بھی نہیں دی کہ میں ڈسیکشن ہال میں جا کے حاضری لگا دیتا، اس لیے کہ جو پروفیسر صاحب آئے تھے اس زمانے میں، توسی صاحب، انہوں نے مجھے پیغام بھیجا، میرے پیپر سے اتنے خوش تھے کہ مجھے وہاں رائی بش کے وارڈ میں پیغام بھیجا کہ اگر یہاں آ کر صرف حاضری لگا جاؤ میں تمہیں ڈسٹنکشن دے دوں گا۔ لیکن رائی بش نے اس کے بھی الاؤ نہیں کیا۔ نو، اس وقت تو ٹائیفائڈ کو بڑا خوف ہوتا تھا کہ بہت ہی مہلک مرض۔ بہرحال اس زمانے میں یہ تسنیم کی یہ نظمیں، یہ تو خیر پنجابی کی تھی، اردو کی نظمیں، اور یہ ایک اور نظم پنجابی کی، ہنفیر مداری آون گے، سمجھے جی، یہ بھی میں زور سے لاؤڈ سپیکر پہ پڑھ کر سنا کر، اور وہ میں نے تسنیم کا پرچہ بیچا ہے منٹگومری شہر کے اندر، ٹانگے کے اوپر رکھا ہوا ہے پرچہ تسنیم کا، اور وہ میں یہ نظمیں پڑھ کے اور ٹانگے کے اوپر سے وہ میں پھیری لگائی ہے اس کی، یہ سارے کام کیے۔ بہرحال وہ اپنے اصولوں میں مسلسل کانٹ چھانٹ اور طریقہ کار میں متواتر قطر بہمت کر کے انتخابات میں شریک ہوتے رہے، لیکن نتیجہ ہر بار الٹا ہی نکلا، اور مسند اقتدار و حکومت نظروں تو نیڑے ہونے کے باوجود روز بروز قدمہ تو دور ہوتی چلی گئی۔ تاہم درمیانی عرصے میں جب پاکستان کی سیاست کا میدان مسلسل اکھاڑ پچھاڑ اور ریپبلکن پارٹی، عوامی لیگ اور دوسرے بے شمار نئے اور پرانے سیاسی دھڑوں کی رسہ کشی اور جوڑ توڑ کی آماجگاہ بنا ہوا تھا،
آئے دن حکومتیں بن اور بگڑ رہی تھی اور پوری پاکستانی قوم کی تقدیریں صبح و شام بدل رہی تھی۔ دھندلی سی ایک امید اس بات کی قائم تھی کہ کلزم سیاست کے کسی اتار چڑھاؤ اور مد و جزر کے دوران کیا عجب کہ اتفاقی واقعات و حوادث کا کوئی ریلا نئی اسلامی قیادت کو ایک بار ایوان حکومت تک رسائی کی صورت پیدا کر دے۔ پھر اپنی تنظیمی قوت کے بل پر مزید ترقی و استحکام کی صورتیں پیدا کرنا مشکل نہ ہوگا۔ چنانچہ اس زمانے میں اپنی ایک تحریر میں مولانا مودودی نے افتراق و انتشار کے شگاف کو خیر کی راہ قرار دیا اور اپنے کچھ مایوس معتقدین کی ہمت یہ کہہ کر باندھنے کی کوشش کی کہ حقیقت میں یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ان لوگوں کے دلوں میں نفاق ڈال کر انہیں آپس میں لڑا دیا ہے۔ خیر کی راہ اب تک اسی شگاف سے نکلی اور آئندہ بھی یہ شگاف جتنا وسیع ہوتا جائے گا خیر کا راستہ بھی کشادہ ہوتا جائے گا۔ یہ ترجمان القرآن مئی سن 56 کے اشارات۔ اس اعتبار سے سن 58 کا انقلاب خیر کی جملہ راہوں کو ایک یکبارگی مسدود کرنے کا سبب بن گیا۔ مارشل اللہ آ گیا، اب وہ نفاق اور وہ اونچ نیچ اکھیڑ پچھاڑ یہ وہ صبح و شام بدلتی ہے ان کی تقدیریں، وہ معاملہ ختم ہو گیا جس میں امید تھی کہ کسی وقت مد و جزر میں ہماری کشتی جو ہے وہ آگے نکل جائے۔ اس اعتبار سے سن 58 کا انقلاب خیر کی جملہ راہوں کو ایک بارگی مسدود کرنے کا سبب بن گیا اور دور افق پر امید کی جو کرن نظر آیا کرتی تھی دفعتاً وہ بھی معدوم ہو گئی۔ میدان سیاست کی ان پے در پہ ناکامیوں سے مولانا مودودی پر شکست خوردہ ذہنیت اور رقیبانہ جذبات کا تسلط ہوتا چلا گیا، اور نہ صرف ان کے اور ان کی جماعت بلکہ ان کے زیر اثر ایک بہت بڑے حلقے کے لوگوں کے اعصاب میں دائمی جھنجھلاہٹ اور فکر و نظر میں مستقل کجی پیدا ہوتی چلی گئی۔ نتیجتاً قوم کے طبقہ متوسط کے ایک بہت بڑے حلقے کے لوگوں کا حال یہ ہو گیا کہ ایک طرف تو توازن و استحکام کی حالت میں ان کا دم گھٹنے لگتا ہے اور ملک کے طول و عرض میں کسی بھی قسم کے انتشار و اختلال کی خبر سے ان کے دل کی کلی کھل اٹھتی ہے، اور دوسری طرف ہر وہ شخص جو کسی وقت لیلائے اقتدار سے ہم آغوش ہو انہیں سراپا برائی اور مجسم شر ہی نہیں بلکہ تمام خرابیوں کا منبع اور ملک و ملت کے سارے مسائل اور تمام مشکلات کا واحد سبب نظر آنے لگتا ہے، اور جو کسی بھی ٹوٹی پھوٹی حزب مخالف سے تعلق رکھتا ہو قطع نظر اس سے کہ وہ خود اس کے نقطۂ نظر سے ملک و ملت اور مذہب و دین دونوں کے لیے کتنی ہی مضر و مہلک ہو، وہ خیر کل نہ صحیح جزوی خیر بہرحال بن جاتا ہے۔ یہی وہ طرز ہے جس کے تحت مولانا مودودی ایسے بظاہر ٹھنڈے دل و دماغ کے مالک اور متحمل مزاج و بردبار انسان کے منہ سے ایسے غیر متوازن جملے نکلتے ہیں کہ اب یہ جملہ کہا تھا سن 64 میں مولانا مودودی نے، جبکہ ایوب خان کے مقابلے میں تمام اپوزیشن نے مل کر اور فاطمہ جناح کو کھڑا کیا تھا۔ جملہ کیا تھا؟ ایک طرف ایک مرد ہے جس میں سوائے اس کے کہ وہ مرد ہے اور کوئی خوبی نہیں، اور دوسری طرف ایک عورت ہے جس میں سوائے اس کے کہ وہ عورت ہے اور کوئی عیب نہیں، اور عورت ہونا تم عیب نہیں ہے، تو گویا کہ فاطمہ جناح کی ذات بے عیب ہو گئی، کوئی عیب نہیں۔ ساری عمر بے پردگی میں زندگی گزارنے والی عورت، ساری عمر شادی نہ کرنے والی عورت، نہایت مشتعل مزاج غسیلی عورت، ٹھیک ہے ہمارے اوپر احسان ہے قائد اعظم کی خدمت کی ہے یہ، لیکن یہ کہ اسلام کے اعتبار سے اس کا جو بھی معاملہ تھا وہ تو مولانا مودودی کی زبان سے یہ جملہ، اور یہ کہ ایوب خان میں سوائے اس کے کوئی خوبی نہیں کہ وہ مرد ہے، اور مرد ہونا کوئی خوبی نہیں، وہ تو اللہ نے بنایا مرد، تو گویا کہ اس میں سرے سے کوئی خوبی نہیں اور اس میں سرے سے کوئی خرابی نہیں۔ یا یہ بھی الفاظ مولانا کے ہیں کہ کنونشن لیگ کی جانب سے اگر کوئی فرشتہ بھی انتخاب میں کھڑا ہوگا تو ہم اس کی بھی مخالفت کریں گے۔ جذبہ رقابت کی یہ فراوانی بلکہ طغیانی اس صورت میں بھی مضر ہوتی اگر مولانا صرف ایک سیاسی لیڈر ہوتے، لیکن ان کی اس حیثیت نے کہ وہ ایک دینی جماعت کے سربراہ اعلیٰ اور خصوصاً سیاست کے میدان میں اسلام کے اجارہ دار بھی ہیں، اس صورتحال کو اسلام کے لیے سخت خطرناک بنا کر رکھ دیا ہے، جس کی سنگینی میں مزید اضافہ اس عمر سے ہو گیا ہے کہ اگرچہ ادھر ایک عرصے سے مولانا مودودی اور جماعت اسلامی کا کوئی باقاعدہ ربط و ضبط علماء کے ساتھ نہیں ہے، یہ سن 67 کی بات ہو رہی ہے، اب تو پھر ملی یکجہتی کونسل بنی ہے، لیکن یہ کہ ملی یکجہتی کونسل کا تو پھر ٹیسٹ آئے گا الیکشن، اس وقت کھڑی رہے تو یکجہت رہے تب تو یکجہتی ہے، اب اس وقت پھٹ گئی تو پھر وہ یکجہتی تو نہیں ہے، بہرحال وہ جو وقت آئے گا دیکھیں گے۔ اور اب غالباً وہ اپنے سیاسی حوصلوں کی تکمیل کے لیے علماء سے اتحاد کو کوئی اہمیت بھی نہیں دیتے، بلکہ اس کے برعکس ایک عرصے سے ان کی ساری نشست و برخاست ان خالص سیاسی لوگوں کے ساتھ ہے
جن کی ایک عظیم اکثریت کو اللہ ماشاءاللہ دین و مذہب سے عملی لگاؤ تو دور رہا، کوئی لفظی و قولی مناسبت بھی نہیں ہے، جیسے مثلا مرحوم حسین شہید سہروردی۔ تاہم یہ ایک امر واقعی ہے کہ ایک طرف مولانا اور جماعت اسلامی علماء کرام کی جدید تعلیم یافتہ طبقے اور خصوصاً اس کی مغرب پرستانہ ثقافت اور طرز بود و باش سے بیزاری کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور دوسری طرف علماء کرام بھی خالص دینی اعتبار سے خود مولانا سے شدید بیزار ہونے اور ان کے بعض نظریات کو شدید نوعیت کی ضلالت و گمراہی سمجھنے کے باوجود سیاسی میدان میں ان کے مذہبی رول کو بنظر استحسان دیکھتے ہیں۔ بلکہ ان کے ایک طبقے نے تو گویا اس معاملے میں جماعت اسلامی کی بے ضابطہ قیادت کو قبول کر لیا ہے۔ اس طرح اگرچہ اس وقت کوئی باقاعدہ مذہبی کیمپ یا دینی محاذ تو موجود نہیں ہے، تاہم مختلف دینی جماعتوں، حلقوں اور مذہبی طبقوں کے مابین اتحاد و اتفاق کے مظاہرے وقتاً فوقتاً ہوتے رہتے ہیں، جیسے مثلاً ایک عید الفطر سن 67 کے موقع پر اور دوسرے سن 68 میں ڈاکٹر فضل الرحمان کے خلاف۔ میرا یہ خیال ہے کہ عید الفطر کا واقعہ بھی سن 68 کا ہی تھا، واللہ عالم۔ اس طرح اگرچہ اس وقت کوئی باقاعدہ مذہبی کیمپ یا دینی محاذ تو موجود نہیں ہے، تاہم مختلف دینی حلقوں اور مذہبی طبقوں کے مابین اتحاد و اتفاق کے مظاہرے وقتاً فوقتاً ہوتے رہتے ہیں، جو اس اعتبار سے تو بہت خوش آئند نظر آتے ہیں کہ ان میں اتحاد و اتفاق کی جھلک نظر آتی ہے، لیکن چونکہ اس اتحاد کی بنیاد کسی مثبت تعمیری جذبے کی بجائے خالص منفی طرز فکر پر ہے، لہذا در حقیقت اسلام اور پاکستان میں اس کے مستقبل کے نقطہ نظر سے نہ صرف یہ کہ اس میں افادیت کا کوئی پہلو نہیں ہے، بلکہ الٹا مضرت اور نقصان کا شدید احتمال موجود ہے، اور یہ بات ہر اس شخص کو اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے جو پاکستان میں اسلام کے مستقبل سے مخلصانہ دلچسپی رکھتا ہو، کہ علماء کرام کے ایک طبقے کا عمومی عدم اطمینان اور منفی طرز عمل اور جماعت اسلامی کی مستقل رقیبانہ جذبات کے ساتھ سیاست کے میدان میں اسلام کی سرپرستی سے اس ملک میں اسلام کا مستقبل مخدوش ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ہے اپریل سن 67 کی بات۔ اب یہ آج کا تو ہمارا جو تھا نصاب 2 ختم ہوا،